الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہمارے پاس تمہاری قربانی کا نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، بلکہ وہ تقوی جو تمہارے اندر ہے، وہ تقوی اللہ دیکھتے ہیں، وہ پہنچتا ہے۔ چونکہ ذی الحج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور ذی الحج کے مہینے میں عید الاضحیٰ کا جو دن آتا ہے، اس میں ایک حکم جو بڑا حکم ہے وہ تو حج کا ہے۔ اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، بیسک فاؤنڈیشنز ہیں، بنی الاسلام علی 5 کہ اسلام کو 5 چیزوں پر قائم کیا گیا، یہ اس کی بیس ہے، فاؤنڈیشن ہے۔ آگے پھر اعمال اور تشریحات بہت زیادہ ہیں۔ تو ان 5 چیزوں میں سب سے پہلے تو توحید ہے۔ اگر ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتا، یعنی توحید سے مراد مکمل کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، یعنی وہ موسیٰ علیہ السلام کو تو نبی مانتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے، اور یونس علیہ السلام کو، آدم علیہ السلام کو نبی مانتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، تو وہ دار اسلام میں داخل نہیں ہوتا۔ اس کے لیے لازم ہے کہ باقی اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء کا اقرار کرے، وہ مانے کہ یہ باقی بھی اللہ ہی کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، اور دار اسلام میں جو اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا آخری اور فائنل جو دین ہے، اس میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی بلکہ آخری نبی مانے۔ تو یہ توحید ہے، یعنی اس کا سمجھنا اس لیے ضروری کہ اگر بالفرض ایک شخص غیر مسلم ہے اور وہ نماز پڑھنی شروع کر دیتا ہے، یا روزہ رکھنا شروع کر دیتا ہے، یا اور اسلام کے باقی ارکان پہ عمل شروع کر دیتا ہے، تو اس کو دین اسلام میں کوئی حصہ نہیں ملے گا، کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، اسے جنت نہیں ملے گی۔ کیونکہ اس نے توحید کا اقرار نہیں کیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ آج ارادہ کیا کہ عبادت کی جو بالکل بنیاد ہے اس کو کچھ آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ کانسیپٹ کلیئر ہو۔ عبادت ہوتی کیا ہے یہ تو بعد میں سمجھ آئے گی، پہلے اس سے پہلے کی کچھ چیزیں سمجھنا ضروری ہے۔ ابھی ہم نے اس معصوم جانور کی بات بھی کرنی ہے جس کی جان چلی جانی ہے کہ اس بیچارے کا کیا قصور ہے، اس کو کیوں ذبح کیا جاتا ہے؟ بھائی گناہ ہمارے ہیں اور جنت ہمیں چاہیے، اور منڈی سے ایک جانور خرید کے ذبح کرتے، اس بیچارے کی کیا غلطی ہے؟ اس کو کیوں قربان کر دیا؟ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے دین اسلام کی بنیاد کو سمجھنا پڑے گا، فاؤنڈیشنز کو سمجھنا پڑے گا، پھر ہم عبادت کی طرف آئیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو اگر کوئی غیر مسلم اسلامی عبادات شروع کر دیتا ہے اور آپ اس پہ مسکرا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس وقت دنیا میں کئی غیر مسلم اسلامی عبادات کرتے ہیں، اور وہ اس لیے نہیں کرتے کہ ان کو یعنی وہ مسلمان ہیں یا مسلمان ہونا چاہتے ہیں، ان کو اس کے جو ظاہری فوائد ہیں، جو جسمانی بینیفٹس ہیں، اس کی وجہ سے ان کو کرتے ہیں۔
مثلاً کئی ایسے لوگ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، جو ہیومن باڈی کو اسٹڈی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے کیا چیز فائدہ، وہ روزہ رکھتے ہیں، باقاعدہ روزہ رکھتے ہیں، اور وہ فاسٹنگ جو ہے اس سے وہ دیکھتے ہیں کہ اس فاسٹنگ سے جو ہیومن باڈی کو بینیفٹس ملنے ہیں وہ لیتے ہیں، اور وہ ظاہری جو فائدے ہیں ان کو واقعتاً مل جاتے ہیں۔ آخرت میں تو کوئی اجر نہیں ان کے لیے، لیکن ظاہری فائدے مل جاتے ہیں۔ اسی طرح امریکہ کے اندر بعض ڈاکٹرز ہیں اور بعض فیزیو تھراپسٹ ہیں جو اپنے مریضوں کو نماز والی حالت میں کچھ دیر تک اٹھک بیٹھک کرواتے ہیں۔ انہیں کہتے تو نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھیں، لیکن وہ کچھ دیر ان کو سیدھا کھڑا کر دیتے ہیں، پھر کچھ دیر ان کو جھکا دیتے ہیں، پھر جو سجدے والی کیفیت ہے اس میں لے جاتے ہیں۔ یعنی بالکل اگر آپ دیکھیں وہ نماز ہی کی حیت ہے، صرف انہوں نے سائنٹیفکلی اس کو ریسرچ کیا، اس کے جو ظاہری فائدے ان کو نظر آئے تو وہ اس کو فالو کرتے ہیں، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ان کا ایسے کوئی تعلق نہیں۔ زکوٰۃ ہم مسلمان دیتے ہیں، ہمارے اوپر فرض ہے، تو کئی غیر مسلم چیریٹیز دیتے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جب چیریٹی دیتے ہیں اور غریبوں کو یعنی اس سے فائدہ ہوتا ہے تو ہمارے دل کو ایک عجیب سکون ملتا ہے۔ حالانکہ کافر وہ لوگ ہیں کہ جو ایک ٹکا بھی، ایک آنا بھی بغیر وجہ کے کسی کو نہیں دیتے، یعنی جس سے کوئی فائدہ نہ ہو، جس سے کچھ ریٹرن نہ ملے، اس کو ایک ٹکا دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ وہ دیتے تبھی ہیں کہ جب اس سے کوئی ان کا اپنا بینیفٹ جڑا ہوا، لیکن وہ بھی چیریٹی کرتے ہیں۔ تو وہ چیریٹی ان سے پوچھو کہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ ایک تو اہل کتاب ہے نا، کہ جو عیسائی ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم یہ اللہ کے لیے دے رہے ہیں اور آخرت میں ہمیں ملے گا، ان کے عقائد یہودی ہیں وہ دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ آخرت میں ملے گا، ان کی کتابوں میں یہ چیز، ان کے دین میں یہ چیز ہے۔ لیکن بعض جو ہیں وہ اہل کتاب بھی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ہم بس کسی کو دیتے ہیں، اس کا جب فائدہ ہوتا ہے ہمیں ایک عجیب سکون ملتا ہے، اس سکون کے لیے وہ دیتے ہیں۔ تو اسلام کی بنیاد جو ہے 5 ہیں، اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ توحید ہے۔ توحید کا اقرار ہے زبان سے اور دل سے اس کی تصدیق ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ بہت ضروری ہے۔ اور ایک بندہ زبان سے کہے کہ میں توحید کا اقرار کرتا ہوں، دل سے نہ مانے، اس کا پھر الگ نام ہے، اس کو کہتے ہیں منافق، کہ اس میں نفاق ہے، وہ یعنی جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے۔ تو زبان سے اقرار بھی ہے اور دل سے اس کی تصدیق بھی ہے، یہ پہلی بنیاد ہے، اس کے بغیر مسلمان شمار نہیں ہوگا۔ اور اس کے فوراً بعد جو دوسری چیز ہے وہ نماز ہے، اس پہ ہم تفصیلی بات کر چکے ہیں، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اور 5ویں چیز کیا ہے؟ حج۔ اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت کو بڑا خوبصورت ڈیزائن کیا، میں کہتا ہوں بہت ہی خوبصورت۔ اگر آپ دیکھیں اس کے جو ظاہری فائدے ہیں وہ الگ ہیں، جو میں نے کہا غیر مسلم بھی اٹھا لیتے ہیں بعض کا، صرف اس کے ظاہری بینیفٹس کو دیکھ کے وہ اس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے دوستوں نے بتایا جو باہر ملکوں میں رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم بعض کا نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے تو پبلک پلیس پہ، کسی پارک میں، کسی روڈ کے کنارے ہم کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، تو ان غیر مسلموں پہ اس کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ کچھ تو ویڈیو بنانا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ویڈیو بھی وہ کسی اہم چیز کی بناتے ہیں جس سے وہ متاثر ہوتے ہیں، تو کچھ لوگ آ کے پاس دیکھتے رہتے ہیں کہ کیا کر رہا ہے، اور کچھ لوگ ہماری طرح اٹھک بیٹھک شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی جو تبلیغی جماعت میں گئے، انہوں نے کہا ہم کسی پبلک پلیس پہ تھے، نماز کا ٹائم تھا، مسجد مل نہیں رہی تھی، تو ہم نے وہیں صفحے بچھائیں اور ہم 8-10 لوگ تھے، ہم نے نماز شروع کر دی، تو کہنے کہ ہمارے ساتھ گورے آ کے کھڑے ہو گئے اور وہ بھی اسی طرح رکوع اور سجدہ کرنے لگے۔ اب اللہ جانے انہیں کیا سکون ملتا تھا اس میں، انہیں کسی نے نہیں کہا تھا کہ آپ ایسا کریں، لیکن یہ جو اس کے ظاہری بینیفٹس ہیں اس کو وہ بھی بعض اوقات لیتے ہیں، مگر توحید کے بغیر کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے عبادت کو اتنا خوبصورت ڈیزائن کیا کہ نماز پڑھنی فزیکلی سب سے آسان ہے، کیونکہ آپ نے اس میں کوئی مال خرچ نہیں کرنا، کوئی آپ کی جسمانی قوت اس طرح کی نہیں لگتی کہ اس میں بہت زیادہ انرجی لگ جائے اور آپ پھر دنیا کے کسی کام کے قابل ہی نہ رہیں، ایسا نہیں ہے۔ خواتین کے لیے اور آسانی ہے کہ گھر میں ہی انہوں نے پڑھ لینی ہے، اور جو مرد ہیں انہوں نے مسجد میں جا کے پڑھنی ہے۔ تو اور نماز میں 5-7 منٹ لگتے ہیں، سنتیں ملا لیں 10-15 منٹ لگتے ہیں، تو یہ چونکہ اس کو کرنا بہت آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو 5 وقت کے لیے فرض کر دیا۔
اس کے کمپیریزن میں حج جو بالکل بظاہر لاسٹ میں رکھا ہے وہ ایک بہت مشقت طلب کام ہے. مثلا اس میں اچھی خاصی اماؤنٹ آپ کی لگتی ہے, پیسہ لگتا ہے, ٹریولنگ ہے, ٹریولنگ کے چارجز ہیں, جسمانی قوت چاہیے, ایک ہمت چاہیے. کئی لوگ تو یعنی حج کی مشقت سن کے ہی اس کے ڈر جاتے ہیں, ارادہ نہیں کرتے, اور جلدی کر لینا چاہیے, جوانی میں کر لینا چاہیے. یہ جو ایک کانسیپٹ بنا ہوا نا بڑھاپے میں کرنے کا, تو یہ غلط ہے. اصل میں تھوڑا سا پہلے یعنی سن 70-60 اور اس سے پہلے چونکہ وہاں جانا بہت مشکل تھا, ٹریولنگ مشکل تھی, ہوائی جہاز وغیرہ کے ٹکٹس نہیں اتنے آسانی سے ہر آدمی لے سکتا تھا, فلائٹس بھی کم ہوتی تھی, اور یا بحری جہاز کا ہوتا یا بائی روڈ سفر ہوتا, تو وہ ایک بہت مشقت طلب کام تھا. تو لوگ اس لیے یہاں سے جاتے, یہ بر صغیر کا جو علاقہ ہے, ہمارا جو علاقہ ہے, پاکستان ہے, انڈیا, بنگلہ دیش, اس ایریا کے جو لوگ, وہ جب یہاں سے جاتے تو وہ بس اسی نیت سے جاتے کہ اب یہ زندگی کا آخری عمل ہے, یعنی اب ہم جائیں گے سب کو مل کر. چونکہ اتنا لمبا سفر ہوتا, اتنا مشقت والا, بعض کا راستے میں ڈیتھ ہو جاتی, اور بعض لوگ وہاں جا کر بس اسی نیت سے کہ اب ہر کام سے فارغ ہو گئے, اب ہم نے عبادت وغیرہ کرنی اور وہیں پہ فوت ہونا ہے. اس لیے وہ زندگی میں اس کو آخر میں رکھتے تھے. یہ بھی غلط ہے, لیکن میں بتا رہا ہوں کہ ایسا لوگ کرتے تھے کہ جو 60-65 سال کا ہو گیا, 70 سال کا ہو گیا, بچے جوان ہو گئے, شادیاں ہو گئی, تو وہ پھر سب کو مل کر خداحافظ کر کے کہ اب ملاقات نہیں ہوگی, تو وہ چلا جاتا تھا. لیکن تھوڑے لوگ تھے جانے والے, رش بھی کم ہوتا تھا, سفر بہت مشکل تھا, لیکن وہاں جا کر اتنا رش اور مشقت کی نسبتاً نہیں ہوتی تھی. اب چونکہ سفر آسان ہو گیا تو زیادہ لوگ پہنچتے ہیں, وہاں ایک رش ہوتا ہے, اور اس رش میں آپ نے ارکان بھی کرنے, کسی دوسرے کو تکلیف بھی نہیں دینی, اپنے آپ کو بھی تکلیف سے بچانا ہے, تو یہ سارے معاملات کرنے ہوتے ہیں. تو حج جو ہے وہ جوانی میں کرنا چاہیے. جیسے آپ سادہ انداز میں سمجھیں کہ جوان آدمی نماز پڑھے تو اس کی نماز کتنی اچھی خوبصورت ہوتی ہے. ایک بوڑھا آدمی جس کو گھٹنوں میں بھی تکلیف ہے, اٹھنے بیٹھنے میں مشقت ہے, وہ نماز کس قسم کی پڑھتا ہے؟ بس وہ بمشکل نماز ادا کرتا ہے. اسی طرح حج ایک مشکل عمل ہے, تو جوان آدمی کرے گا تو وہ ہر عمل کو بھاگ بھاگ کے ایکٹیولی کرے گا, ذوق شوق سے کرے گا. اب بوڑھا آدمی اکثر دوسرے لوگوں کے رحم و کرم پر, ہم نے تو وہاں پر یہ بھی دیکھا کہ بوڑھے لوگ بیچارے اکثر اپنے ہوٹل کا راستہ بھول جاتے ہیں, تو واپسی میں ان بیچاروں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. یعنی بیت اللہ کا تو ہر بندہ بتا دیتا ہے کہ حرم ادھر ہے, وہ چلے جاتے ہیں شوق میں. جب عبادت سے فارغ ہو کے پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں کہ نکلنا کہاں سے باہر, تو ان کو دروازہ ہی یاد نہیں ہوتا. اکثر وہ اپوزٹ سائڈ سے باہر نکل جاتے ہیں, پھر وہاں نکل کے ان کو ہوٹل کا نہیں پتہ ہوتا, وہ عربی میں نام ہوتے ہیں اکثر, تو وہ ان کو سمجھ نہیں آتا کہ ابھی وہ ہوٹل کون سا ہے ہمارا. تو بہت ان کی حالت قابل ترس ہوتی ہے. ہمارے حضرت صاحب نے ایک پر لطف بات بتائی, کہنے لگے کہ ایک بوڑھا اور بوڑھی اماں اسی طرح چلے گئے وہاں پر, اور بچھڑ گئے, دھکا بکا لگ جاتا ہے تو بندہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے, کتنا ہی مضبوط ہاتھ پکڑاؤ. تو کہنے لگے طواف کر رہے تھے, طواف میں بچھڑ گئے. خیر کافی گھنٹوں ایک دوسرے کو تلاش کرتے رہے. تو کافی دیر کے بعد یہ حالت ہوئی کہ وہ اچانک نا بوڑھے میاں کو وہ مائی نظر آ گئی. تو اس کے پاس گیا اور اس کو جا کے کہا, بھائی تو کدھر چلی گئی تھی؟ تو وہ بھی کہتی ہے کہ تم کہاں چلے گئے تھے. خیر انہوں نے کہا چلو شکر ہے ملاقات ہو گئی. تھوڑا قریب آئے تو اس نے جب غور سے دیکھا, اس نے کہا تو وہ نہیں ہے. تو بوڑھی اماں نے بھی کہا کہ بھی تو بھی وہ نہیں ہے. تو پتہ لگا وہ کوئی اور بوڑھا تھی. یعنی یہ حالت ہو جاتی ہے انسان کے, یعنی بڑھاپے میں اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں. یعنی واش روم کا تقاضا ہے, اس کو روکنا مشکل ہوتا ہے, اور وہاں ٹوائلٹ بہت دور ہے, بہت دور ہے. یعنی بیمار آدمی جس کو موشن لگے ہوں یا پیشاب بار بار آنے کا مسئلہ ہو, تو وہ تو جتنی دیر میں جا کر واش روم سے فارغ ہو کے وضو کر کے دوبارہ حرم میں آتا ہے, اس کو پھر تقاضا ہو جاتا ہے. اتنا دور ہے. ظاہر سی بات ہے وہ ایک پاک جگہ ہے اور مطاف بڑا ہے, تو واش روم قریب تو ہو نہیں سکتا, تو وہ کافی فاصلہ ہے وہاں پر. پھر نیچے جب آپ جاتے ہیں بیسمنٹ میں واش روم میں, تو آگے بعض کا لائنیں ہوتی ہیں, انتظار میں کھڑے ہونا پڑتا ہے. تو میں یہ ساری بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اس عمل کو جوانی میں کر لیں. اور دیکھیں اللہ نے اس کی فرضیت کتنی رکھی ہے, ونس ان اے لائف ٹائم, زندگی میں ایک بار کرنا. تو کہتے ہیں نا, کر کے اس کو ادا کر لیں, سر سے نہ اتاریں بلکہ اس کو کر کے ادا کر لیں, اور یہ عمل جوانی میں ہو جائے تو بہتر ہے.
کنوارا بندہ تو اور بہتر طریقے سے کر سکتا ہے کہ اس نے صرف اپنے آپ کو سنبھالنا ہے. بعض کا یہ ہوتا ہے کہ ایک نوجوان ہے, اب خود تو ہمت ہے, اس میں صحت ہے, جوانی ہے, لیکن اس کے ساتھ کوئی بوڑھا یا بوڑھیا ہے, اب ان کو مینیج کرنا ہے, یا اس کے ساتھ 3-4 گھر کے افراد ہیں. اب ان کی کیئر ٹیکنگ میں, ان کی دیکھ بھال میں, ان کو کھانا لا کر دینا ہے, ناشتہ لا کر دینا ہے, یا ان کو حرم لے کر جانا ہے ساتھ, پھر واپس لے کر آنا ہے دھیان سے, تو اس میں بھی بندہ عبادت میں پوری طرح یکسو نہیں ہو پاتا. تو سب سے بہتر ٹائم ویسے جو ہے وہ یہ ہے کہ بندہ جوانی میں کرے, اور کوشش کرے کہ اگر جب یعنی شادی وغیرہ سے پہلے ہو جائے تو بہت اچھا ہے. بعد میں بھی جا سکتے ہیں, لوگ جاتے بھی ہیں اور فیملی کو بھی ساتھ مینیج کرتے ہیں, لیکن میں سب سے آسان چیز آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ رش میں انسان اپنے آپ کو تو دھکا بھی لگ جائے, مرد ہے کوئی مسئلہ نہیں, اور آگے پیچھے بھی ہو جائے تو بندہ پہنچ ہی جاتا ہے, لیکن جب کوئی آپ کے ساتھ اور اس کی لائبلٹی آپ کے اوپر ہو تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے. تو اسی لیے ہمارے تمام حضرات کہتے ہیں کہ حج جوانی کا ہے, اور بالخصوص وہاں پر چونکہ چلنا بہت پڑتا ہے, فاصلے بہت زیادہ ہیں, یعنی آپ کو گاڑی جہاں اتارے گی وہاں سے جب آپ اندر بیت اللہ تک جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ شاید آپ 1 کلومیٹر یا اس کے قریب آپ کو چلنا پڑ گیا, اتنے فاصلے ہیں. تو یعنی اچھی واک ہے. پھر اندر جا کے عبادت الگ ہے, یعنی طواف کرنا ہے, اس میں وہ پھر نیچے طواف کرنے نہیں دیتے, کیونکہ نیچے وہ جنہوں نے احرام باندھا ہوتا ہے وعلیکم السلام عمرے وغیرہ کا, ان کے لیے, تاکہ وہاں نیچے بہت زیادہ رش نہ ہو جائے, اور جو باقی سمپل کپڑوں میں ہوتے ہیں ان کو پھر وہ کہتے ہیں چھت پہ چلے جائیں. تو چھت کا چکر بہت لمبا ہے, بہت بڑا چکر ہے. تو وہاں پر 7 چکر جو ہیں وہ یعنی ایک اچھی آپ کی انرجی لے جاتا ہے. اور جو بندہ ارادہ کر کے گیا ہو کہ میں ہر نماز کے بعد طواف کروں گا, اچھوں کے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں, وہاں جا کے مشکل ہو جاتا ہے نا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر انسان جوان ہو تو تھک جاتا ہے, مشکل ہو جاتی ہے, اگر بوڑھا ہو پھر کوئی ساتھ سنبھالنے والا جس کو سنبھالنا بھی ہو وہ ہو, تو پھر کتنے مسائل بڑھ جائیں گے. اس لیے میں ترغیب دے رہا ہوں, آپ سب ماشاءاللہ نوجوان ہیں, کہ آپ کوشش کریں کہ جوانی میں اس فریضے کو ادا کر لیں. یہ جو ہمارا ایشیائی کانسیپٹ ہے نا کہ بڑھاپے میں کرنا ہی غلط ہے, اور اب بالکل غلط ہے. اب خاص طور سے اتنا مشقت ہے وہاں چلنا, وہاں پر ٹھہرنا, وہاں سے یعنی نیویگیٹ کرنا کہ اپنی جگہ پہ پہنچنا, کی طرف بندے پہ بندہ ہوتا ہے, وہاں تو اتنا بندہ ہوتا ہے, اللہ اکبر. تو اس لیے اب بہت مشکل ہے. اور اب چونکہ جا کے آنا بھی آسان ہے, وہ جو میں نے بات بتائی کہ آج سے کوئی یعنی کچھ سال پہلے جو لوگوں کے کانسیپٹ تھے کہ بھی چونکہ اب واپسی مشکل ہے یا آنا ہی نہیں ہے, تو اس لیے وہ زندگی میں آخری عمل اس کو کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو اگر ہم مطالعہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا, تو زندگی کا آخری عمل ہی ہے یہ حج کا. تو اس وجہ سے لوگ یہ سمجھتے تھے. لیکن اب چونکہ مشقت بہت زیادہ ہے, آپ کو فزیکلی اچھی خاصی انرجی کی ضرورت ہوتی ہے اس عمل میں, اور کرنا زندگی میں ایک بار ہے, تو اس لیے بہتر ہے کہ اس کو جوانی میں بندہ ادا کر لے. تو جو 5 ارکان ہیں اسلام کے, جو بنیاد کہلاتے ہیں, جس پر اسلام کی فاؤنڈیشن کھڑی, اس کے اوپر انسان جو ہے اسلام کا پورا محل تیار ہوتا ہے. باقی چیزیں سب بعد میں آتی ہیں, یہ بیسک ہے. تو ان بیسکس فرائض میں سے ایک فریضہ حج ہے. اچھا, ایک تو یہ میں نے جہاں سے مضمون شروع کیا تھا کہ ذی الحج کا مہینہ آ رہا ہے, انشاءاللہ 2 سے 3 دنوں میں اندازاً چاند کی تاریخ آ جائے گی, تو ذی الحج کا مہینہ شروع ہو جائے گا. تو یہ جو ذی الحج کا جو پہلا عشرہ ہے, حدیث مبارکہ میں اس کی بہت فضیلت آتی ہے, حتیٰ کہ اس کے روزوں کی بہت فضیلت آتی ہے. اور ایسی احادیث ہیں کہ ان دنوں میں, ان 10 دنوں میں ذکر اذکار کا کرنا, یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ اور تکبیر کا کہنا اللہ اکبر, اور جو ہے الحمدللہ, اس کا پڑھنا, ذکر کثرت سے کرنا, اس کا بہت ہی اجر ہے یہ پہلے عشرے میں. اور اس کے روزوں کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے. تیسرا جو ایک حکم ہے جو کہ حاجیوں کے لیے تو فرض ہے, جو حاجی ہے اس کے لیے لازم اور فرض ہے, اور وہ یہ کہ جب اس نے قربانی کرنی ہے, چونکہ احرام باندھ لی ہے, تو احرام باندھنے کے بعد نہ وہ بال کٹوا سکتا ہے, یعنی پورے جسم کے کہیں کے بال نہیں اتار سکتا, اور نہ ناخن کاٹ سکتا ہے. یہ حاجی کے لیے فرض ہے.
اور جو باقی دنیا کے مسلمان ہیں ان کے لیے مستحب یہ ہے کہ جنہوں نے قربانی کرنی ہے، مستحب عمل ہے، تو وہ بھی ذی الحج، یکم ذی الحج کے بعد سے لے کر جب تک جانور ذبح نہ ہو جائے تب تک وہ پورے جسم سے بال نہ اتاریں اور ناخن نہ کاٹیں۔ تو اس کا اہتمام ذرا اس طرح سے کر لیا جائے کہ ایسا نہ ہو کہ پہلے بھی کئی دن گزر چکے ہوں، جسم کے غیر ضروری بالوں کی صفائی نہ کی ہو، تو یہ 10 دن مزید ملا کر وہ بالوں کی مقدار اتنی ہو جائے جو مکروہ درجے کو پہنچ جائے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ یعنی یکم ذی الحج سے پہلے ایک مرتبہ انسان سر کے بال بھی کٹوا لے، بے شک باقی جسم کے بالوں کی بھی، غیر ضروری بالوں کی صفائی کر لے، ناخن وغیرہ کاٹ لے، تو 10 دنوں میں اتنے بڑے نہیں ہو جاتے کہ انسان کو الجھن یا تکلیف ہو اس سے، تو انسان کر سکتا ہے۔ یہ مستحب عمل ہے، اس میں یعنی ائمہ کا جو ہے تھوڑا سا اختلاف رائے بھی ہے۔ جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ تو کہتے ہیں یہ مستحب نہیں، فرض ہے، نہیں غیر حاجی کے لیے بھی فرض ہے کہ وہ نہیں کٹوا سکتا، اور امام شافعی فرماتے ہیں یہ مستحب ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ اس پہ عمل کر لیا جائے، ایک عمل ہے۔ اور اس سے ایک فائدہ اور ہوتا ہے کہ تشبیہ بال جو ہے وہ محرم حاصل ہو جاتی ہے، یعنی جنہوں نے احرام باندھا ہوا ہے، جو حج کے لیے وہاں گئے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ایک ظاہری مشابہت ہو جاتی ہے کسی درجے میں، مکمل تو نہیں، کسی درجے میں۔ حاجی پر جس نے احرام باندھا اس پر تو بہت ساری پابندیاں ہوتی ہیں، اور جو غیر حاجی ہے، پوری دنیا کے مسلمان ہیں، ان پر وہ پابندیاں نہیں ہوتی، لیکن اتنی سی پابندی کے ساتھ وہ کچھ نہ کچھ اس سے مشابہت اختیار کر لیتا ہے۔ پھر دوسرا بڑا عمل جو ذی الحج کے مہینے میں ہوتا ہے خاص، ایک تو حج ہے، جو لوگ حج پر گئے وہ تو ارکان وہاں ادا کریں گے، حج کا عمل کریں گے، اور جو نہیں جا سکے پوری دنیا کے مسلمان، وہ ایک اور عمل ہے، اور وہ ہے قربانی کا عمل، وہ اس کو ادا کریں گے۔ قربانی صاحب حیثیت شخص پر فرض ہے کرنا، اس کا آسان سا فارمولہ ہے، جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پہ قربانی بھی فرض ہے، یہ تو آسان چیز ہے سمجھنے کے لیے۔ لیکن ایک اور چیز سمجھنی چاہیے، اگر بعض لوگ صرف اسی کو سمجھتے ہیں کہ اگر زکوٰۃ فرض نہیں تو قربانی بھی فرض نہیں، یہ غلط ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے، قربانی فرض ہے، یہ بات تو درست ہے، لیکن یہ بات درست نہیں کہ زکوٰۃ فرض نہیں تو قربانی فرض نہیں۔ بعض کا صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ زکوٰۃ تو فرض نہیں ہوتی لیکن قربانی واجب ہو جاتی ہے، کیوں کہ بندے کے پاس زکوٰۃ والا نصاب نہیں ہے، اس لیے زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لیکن قربانی والا نصاب ہے۔ جب قربانی والا نصاب ہے تو یہ بندہ قربانی کرے گا، اور اس کو معلوم کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ چاندی کا نصاب یاد کر لیں، 52.5 تولے چاندی، 52.5 تولہ چاندی اس کی ویلیو، اور جیسے روز سونے کا ریٹ نکلتا ہے مارکیٹ میں، اسی طرح چاندی کا ہوتا ہے۔ اب چونکہ اللہ نے ہماری کمزوریوں کی وجہ سے ہر چیز آسان کر دی ہے، ہر بندے کے پاس موبائل ہے، آپ گوگل میں لکھیں ریٹ آف سلور ٹوڈے ان پاکستان، یہ پاکستان لکھنا ضروری ہے ورنہ دوسرے ملکوں کا بھی آ سکتا ہے۔ تو آپ کو اسی طرح گولڈ کا بھی جس نے زکوٰۃ نکالنی ہو تو گولڈ کا بھی روزانہ کا ریٹ ہوتا ہے، تو آپ نکالیں، اس میں پر تولہ ریٹ لکھا ہوگا، اس پر تولہ کو 52.5 سے آپ ملٹیپلائی کریں تو جو ویلیو نکلے گی، جو بھی، چونکہ یہ روزانہ بدلتی ہے، مثال کے طور سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، فرضی مثال دے رہا ہوں کہ 1,30,000 بنتی ہے آج کی، ہم بات کرتے ہیں سپوز کہ آج کے لحاظ سے 52.5 تولے چاندی 1,30,000 روپے کیش کی صورت میں بن رہی، تو وہ بندہ جس کے پاس 1,30,000 روپیہ کیش کی صورت میں ہے، یا مال تجارت ہے، یا اس کے پاس سونا 1 تولہ بھی ہے، تو ماشاءاللہ ایک تولہ ہی میرا خیال ہے 2.5-3 پہ پہنچا ہوا ہے، 2.5 لاکھ پہ تک پہنچا ہوا ہے۔ تو اگر یہ بھی لوگوں کا کانسیپٹ سمجھنا ضروری ہے، درست کرنا، کہ وہ خواتین، اور چونکہ ہم مسائل سیکھنا نہیں چاہتے نا، بس جو سنی ہوتی بات اسی پہ اعتماد کر لیتے ہیں۔ یہ ایک عام کانسیپٹ ہے کہ سونا جب تک 7 تولے نہ ہو، 7.5 تولے نہ ہو تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، یہی سوچتے ہیں لوگ، یہ بات بالکل غلط ہے۔ جس کے پاس تو اتنا سونا ہے وہ سونے کے نصاب کے مطابق دے گا، جس کے پاس اتنا سونا نہیں ہے، 3 تولے ہے، 2 تولے ہے، اور میں نے کہا 1 تولہ ہی اتنا ہے کہ وہ چاندی کے نصاب کو کراس کر چکا ہے، تو وہ چاندی کے نصاب واجب ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ دے گا، اس کی چھٹی نہیں ہوگی۔ یہ تو ایسی غلطی ہے کہ اگر میں مبالغہ کروں تو شاید 90 یا 95% گھروں میں خواتین اور مرد اس غلطی میں مبتلا ہیں۔ اچھوں کو اس کا پتہ نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس چونکہ 7 تولے نہیں ہے، انہوں نے 5 تولے رکھا ہوتا ہے، 6 تولے، کہ یار 1 تولہ بھی اور لے لیا تو زکوٰۃ ہو جائے گی، لہٰذا ہم نیچے ہی رہتے ہیں۔
زکوٰۃ ہم پر واجب نہ ہو. بھئی زکوٰۃ تو واجب 1 تولے پر ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر سونے کے لیول پر زکوٰۃ نہیں بن رہی آپ کی تو چاندی کا نصاب موجود ہے. یہ نیچے والا ایک تھریش ہولڈ لیول ہے, اس پر آپ پہ زکوٰۃ آتی ہے اور وہ آپ زکوٰۃ دیں گے. یہ مسائل آگے بتانے چاہیے گھروں میں. مثال کے طور پہ آپ میں سے اکثر اسٹوڈنٹ ہیں, آپ پر نہیں ہوگی, اللہ خیر رکھے, اپنی پروفیشنل لائف شروع کریں گے تو پھر مال آئے گا, جب مال آئے گا زکوٰۃ بھی آئے گی. تو ان مسائل کو پہلے ہی سیکھنا چاہیے تاکہ غلطی نہ ہو. اور دوسرا, آپ کی والدہ کے پاس, بہن کے پاس, کسی نہ کسی کے پاس تو سونا وغیرہ ہوگا, تو ان کو بھی بندہ سمجھا سکتا ہے اچھے طریقے سے کہ جی اگر سونے کے نصاب کے مطابق آپ کے پاس تولہ نہیں ہے تو چاندی کا نصاب جو 52.5 تولے کی ویلیو بنتی ہے, اور میں نے کہا نا وہ اندازاً اتنی ہی ہوگی, ایگزیکٹ آپ دیکھ لیجیے گا. بس 1 لاکھ آج سے میں نے کوئی 6 ماہ یا سال پہلے نکالا تھا تو وہ 80-90 ہزار کے قریب بن رہی تھی. تو آج کل وہ 30-35-40 کے قریب پہنچ گئی ہوگی. تو جس کے پاس سونا ہے وہ اس کو کیش میں ٹرانسفارم کرے ویلیو کے لحاظ سے, تو وہ دیکھیں نا, اگر کسی کے پاس 3 تولے ہی ہے اور اگر 2.5 تولے کے حساب سے ہے تو ماشاءاللہ کتنے لاکھ اس کے پاس بن گئے. چاندی کا نصاب تو وہ پیچھے رہ گیا, تو اس پہ زکوٰۃ صرف سونے پر ہی آ جائے گی. پھر اس کے پاس کچھ کیش بھی ہے, پھر اس کا اگر وہ بزنس کرتا ہے تو مال تجارت بھی ہوگا. ہر چیز کی ویلیو کو نکالے, اس کو ایڈ اپ کرے, اور اس کے بعد اس پر پھر 2.5% زکوٰۃ ادا کرے. اور یہ فرض ہے, یہ بھی کوئی مستحب عمل نہیں ہے کہ چلو کر لیا تو ٹھیک ہے, نہ کرا تو. بعض لوگ, یعنی ہمیں تو جو کہ لوگ ملتے ہیں بتاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے, بعض لوگ کہتے ہیں یار زکوٰۃ تو ہم پر آتی ہے, ہم نے کیلکولیٹ نہیں کی, بس ہم اللہ واسطے کچھ نہ وہ دیتے رہتے ہیں. کوئی فقیر آتا ہے اس کو 10-50 دیتے رہتے ہیں. یاد رکھیں اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. علماء نے بالکل صاف فتویٰ لکھا ہے اس پر, فتویٰ موجود ہے کہ اندازے سے زکوٰۃ نکالنے سے زکوٰۃ ہرگز ادا نہیں ہوتی, آپ کو پوری کیلکولیٹ کر کے نکالنی پڑے گی. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ نے کیلکولیٹ اچھی طرح کر لی, اب اس پہ کچھ اندازاً اوپر دے دیا, وہ بہتر ہے, وہ اچھی بات ہے, وہ آپ کر سکتے ہیں اور وہ کرنا بھی چاہیے. کہ یار حساب کتاب میں کوئی 19-20 ہو سکتی ہے تو چلو میں کوئی 5-10 ہزار اوپر دے دوں, وہ زیادہ بہتر ہے. لیکن کبھی اپنا ریکارڈ نکالا ہی نہیں, حساب نکالا ہی نہیں, بس ایسی سوچ کے بیٹھے یار میرے پاس بہت ہوا تو 15 لاکھ روپے کا مال ہوگا سارا, کیش کوش سب ملا کے. یہ 15 لاکھ پہ جو ہے حساب نکالا تھا وہ بھی انہوں نے کوئی 20-25 سال پہلے نکالا تھا. اب چیزوں کی ویلیو بدل گئی, سونے کا ریٹ بدل گیا, تو اس لیے اس کو ایگزیکٹ کیلکولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. زکوٰۃ فرائض میں سے بات چل رہی تھی قربانی کی, میں ادھر ہی آ رہا ہوں. لیکن زکوٰۃ کے نصاب کو سمجھنا ضروری ہے. میں نے اس پر پورا لیکچر ریکارڈ کیا ہوا, میرے چینل پہ موجود بھی ہے, آپ وہاں دیکھ لیں. زکوٰۃ سے متعلق پوری تفصیلات ہیں. زکوٰۃ کیسے کیلکولیٹ کرنی, میں نے ایک فارم بھی ڈیزائن کیا ہوا ہے. اس فارم کو کوئی بندہ فل کرے تو بس فل کرتے کرتے خود ہی اس کی زکوٰۃ نکل آتی, اتنا آسان ہے وہ. تو جو ہے زکوٰۃ کا سمجھنا ضروری ہے, ٹھیک ہے نا. بعض کا ایک بندہ شادی شدہ نہیں بھی ہوتا لیکن اس کے پاس سیونگ ہوتی ہے, تو سیونگ جو ہے اس کے پاس اتنی ہوتی ہے کہ اس پہ بھی زکوٰۃ آتی ہے. اب میں نے پھر بھی کہا نا کہ جب ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ لوگ کہاں ذہنی طور پہ پھنسے ہوئے. ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ جی سیونگ پہ تو زکوٰۃ ہوتی ہی نہیں ہے. میں نے کہا یہ آپ کو کس نے کہا ہے؟ یاد رکھیں زکوٰۃ کا تعلق مال کے ساتھ ہے. اب وہ مال سیونگ کا ہے, حج کی نیت سے رکھا ہوا ہے, بیٹی کی شادی کی نیت سے رکھا ہوا ہے, گاڑی خریدنی اس کے لیے رکھا ہوا ہے, گھر خریدنا ہے اس کے لیے رکھا ہوا ہے, کسی بھی نیت سے رکھا ہوا ہے, مال آپ کے پاس موجود ہے. اکثر خواتین گھروں میں یہ کرتی ہیں کہ اپنے زیورات میں سے کوئی بالیاں یا کوئی لاکٹ یا کوئی چیز وہ کہتی ہیں میری بچی کے لیے میں نے اس کو رکھ دیا, اور دلیل یہ ہوتی ہے کہ جب میں نے نیت کر لی تو علیحدہ کر دی اور آج کے بعد میں اس کو پہنوں گی نہیں, اور کہتی ہے اب اس پہ مجھ پہ زکوٰۃ نہیں ہے. سبحان اللہ. اب یہ تو اتنی بڑی غلطی ہے جو اکثر عورتیں کر رہی ہوتی ہیں. میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں, اچھا ٹھیک ہے آپ نے اپنی ملکیت سے نکال دی, بچی آپ کی ماشاءاللہ 3 سال کی ہے, تو آپ بتائیے کہ یہ جو زیور آپ نے اپنی ملکیت سے علیحدہ کر دیا اور بقول آپ کے زکوٰۃ بند ہو گئی اس پہ, اس کا اس وقت دنیا میں مالک کون ہے؟ اس وقت اس کا دنیا مالک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کو اختیار ہے, جو رکھے بیچے پھینک دے جو مرضی کرے, اختیار ہوتا ہے. 3 سال کی بچی کو پکڑا دیں اپنا یہ لاکٹ 15 لاکھ والا, دیں گی آپ؟ کبھی نہیں دیں گی. تو اس کا مالک اس وقت کون ہے؟ بچی بالغ ہوگی, آپ جب دیں گی اس کو اس کا ہو جائے گا, ابھی کون ہے؟ تو کہنے گی میں ہوں. تو میں نے کہا زکوٰۃ بھی آپ دیں گی. یہ نیت کر لینا کہ جی میں نے پہننا نہیں ہے, یہ بعض خواتین کہتی ہیں ہم نے بینک کے لاکر میں رکھا ہوا ہے لہٰذا اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. واہ سبحان اللہ. جو دنیا میں اس کا مالک ہے, جو کہ یہ میرا ہے, اس پر زکوٰۃ آتی, سیدھی سی بات.
اب اس میں شیطان ایسا انسان کو الجھاتا ہے، ایسی ایسی عجیب نیتیں کروا کر کہ جی میں چونکہ یوز نہیں کر رہی. اکثر خواتین کہتی چونکہ ہم کماتی نہیں اس لیے زکوٰۃ نہیں. میں نے کہا سبحان اللہ، یہ بھی ایک اچھی دلیل ہے. میں نے پہلے کہا زکوٰۃ کا تعلق مال کے ساتھ ہے. آپ کو مال کسی نے گفٹ کر دیا، جہیز میں مل گیا، خاوند نے دے دیا، والدین نے دے دیا، کہ وراثت کا مال آ گیا، کہیں سے بھی آ گیا، مال جب آپ کے پاس آیا اور سال گزر گیا، اب آپ کے اوپر زکوٰۃ ہے اگر وہ نصاب سے زیادہ ہے. آپ نے کمایا، یہ کہاں لکھا ہے؟ کمانا تو شرط ہی نہیں ہے، مال سے ہے، مال آ گیا جیسے کیسے بھی آ گیا. تو زکوٰۃ کا مسئلہ بہت اچھی طرح سمجھنا چاہیے. اور پھر میں نے کہا یہ فرائض میں سے ہے. آج جو مسلمانوں کی شامت آئی ہوئی ایسے نہیں آئی ہوئی. ہم یہ نہیں ہے کہ نفلیں نہیں پڑھ رہے یا مستحبات چھوڑے ہوئے ہیں، ہم فرائض چھوڑے ہوئے ہیں. یعنی یقین جانیے نماز کو ہی دیکھ لیں کہ کتنے لوگ مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے. زکوٰۃ کا معاملہ ہر دوسرے بندے سے بات کرو وہ کسی نہ کسی معاملے میں الجھا ہوا ہے اور زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا، یا ادا کر رہا ہے تو پوری نہیں کر رہا، یا اندازے سے کر رہا ہے. یہی مسئلہ قربانی کا آ جاتا ہے. خود ہی سوچ کے بیٹھ جاتے ہیں ہم پہ قربانی فرض نہیں ہے. یہ آپ نے کسی سے پوچھا ہے، کسی سے مسئلہ دریافت کیا، اپنا کیس بندہ مفتی صاحب کے سامنے رکھتا ہے اور پوچھتا ہے کہ جی یہ میرے پاس ہے تو، اور ہر سال رکھنا چاہیے کیونکہ ہر سال انسان کے ایسیٹس، مال، ہر چیز میں تبدیلی آ جاتی ہے. تو بندہ پوچھے کہ بھئی کیا واقعتاً میرے پاس اس سال بھی قربانی ہے کہ نہیں ہے. ذرا ان کو تھوڑا سا گائڈ کریں. جی تو جو ہے وہ میں کیا کہہ رہا تھا، ہاں جی، تو قربانی کے معاملے میں بندہ انسان پوچھے، معلوم کرے کہ بھئی میرے پر یہ میرے پاس ہے تو کیا مجھ پر جو ہے وہ قربانی بنتی ہے یا نہیں. مفتی صاحب آپ کا فون نمبر انکم ٹیکس والوں کو تھوڑی دیں گے جو ڈر ہے کہ کوئی ٹیکس لگ جائے گا. مفتی صاحب نے تو مسئلہ آپ کو بتانا ہے. دوسری بات یہ ایک غلطی ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب، زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہو رہی ہوتی، قربانی تو دور کی بات ہے. تو جو اس سے نیچے لیول پہ آ جاتے ہیں جن پہ قربانی واجب ہوتی ہے وہ معلوم ہی نہیں کرتے کہ جن پہ قربانی بنتی کہ نہیں. تیسری غلطی کیا ہوتی ہے قربانی کے معاملے میں کہ گھر میں جوان بیٹا ہے وہ الگ کما رہا ہے، اس کی اپنی سیونگز ہے، اور بیٹی ہے وہ بھی کہیں جاب کر رہی ہے، اس کی الگ سیونگ ہے. والدہ کے پاس سونا ہے، سونے کی شکل میں مال ہے، اور والد صاحب الگ کماتے ہیں. مگر ہوتا یہ ہے کہ گھر میں ایک بڑا سارا بکرا لا کے وہ سب کی طرف سے نیت کر لی جاتی. یہی ہوتا ہے نا کہ جی ابو بکرا لے آئے اور ہم بھی قربانی کر رہے ہیں. بھئی ہم کیسے کر رہے ہیں؟ اچھا اس کی مثال میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ گھر کے 4 افراد ہیں اور آپ نے مثال کے طور پہ دبئی جانا ہے، تو آپ چاروں سارے پیسے ڈالیں اکٹھے کر کے اور ایک جہاز کا ایک ٹکٹ لے لیں. کیا خیال ہے اس چاروں پر آپ چاروں سے ایک سیٹ پہ بیٹھ جائیں گے یا ایئر لائن والے بیٹھنے دیں گے آپ کو کہ جی ہم سب نے مل کے پیسے ڈالیں ہم ایک ہی سیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں، یا چلو ہم باری باری بیٹھ جائیں گے؟ کیا الاؤ کریں گے وہ آپ کو؟ قربانی ایک کے لیے ویلڈ ہے. اگر تو چھوٹا جانور بکرا، دمبا، چھترا، بکری، یہ ساری جتنے بھی ہیں یہ ایک بندے کی ہی قربانی کے اگینسٹ ہو سکتی ہے. ہاں جو بڑا جانور ہے گائے، اس میں 7 بندے آ سکتے ہیں، اونٹ ہے اس میں 7 بندے آ سکتے ہیں. مجھے ایک صاحب کہنے لگے، قیاس کرنے لگے تو کہنے لگے بکرے پر 1 حصہ ہے اور گائے کا 7 حصے اور اونٹ کے 14 حصے. میں نے کہا سبحان اللہ. تو میں نے کہا پھر ہاتھی کر لیں، 27-28 حصے ہو جائیں گے آپ کے. تو یعنی اپنی طرف سے مسئلے سوچ کے نہ جانے کہاں سے ایجاد کرتے ہیں. تو میں نے کہا بھائی یہ چھوٹا جانور ہے تو 1، اور بڑا ہے گائے ہے اور اس کی جتنی بھی رینج ہے، بھینس، بھینسا، گائے کا میل فیمیل، کٹا بچہ جو بھی ان کے نام ہے، یہ جتنے ان سب پر 7 حصے ہیں، اور اونٹ اور اونٹنی میل فیمیل دونوں پر 7 حصے ہیں. یہ چیز فکسڈ ہے اور یہ شرعی چیز ہے. گھر کے 7 افراد ایک بڑا جانور لے کے کر سکتے ہیں. لیکن یعنی گھر کے میں نے بتایا ایک فرضی مثال تھی کہ 4 افراد ہیں، چاروں کے چاروں صاحب مال ہیں، لیکن کرتے ہیں کہ ایک ہی بکرا لا کر ذبح کر دیا اور کہا ہم نے بھی قربانی کر دی. یہاں ہم لگ جاتا ہے. چلیں مسئلے کی باریکی ہوتی ہے وہ میں سمجھا دیتا ہوں سمجھنے کے لیے. اگر گھر میں ایک جانور لائے، مثلا اسی طرح کا بکرا لے کر آئے اور 4 افراد پر قربانی واجب تھی، اور چاروں نے اکٹھے نیت کر لی کہ میرا بھی یہ، وہ دوسرا بھی کہتا میرا بھی یہ، تیسرا بھی یہ، چوتھا بھی یہ، اور اس میں چھری پھیر دی، کسی کی طرف سے ادا نہیں ہوا، کسی ایک کی طرف سے بھی ادا نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ کہ کسی ایک نے مکمل کامل نیت نہیں کی. جب تک کوئی ایک فرد کامل نیت نہیں کرے گا
وہ جانور کسی کی طرف سے بھی ادا نہیں ہو، لہٰذا وہ ضائع ہو گیا قربانی کے لحاظ سے. ہاں ذبح ہو گیا، حلال ہے گوشت اس کا، ٹھیک ہے، لیکن قربانی ادا نہیں ہوئی کسی کی طرف سے بھی. اگر چاروں بندے اکٹھے ہی نیت کرتے ہیں ہمارا ہے، بات سمجھ گئے؟ اس لیے ذی الحج کے مہینے میں ایک پہلا جو بڑا حکم ہے، جو فریضہ ہے، میں نے آپ کو پوری اس کی تفصیل بیک گراؤنڈ بتایا، وہ تو حج ہے، اور زندگی میں ایک بار فرض ہے. آپ ہر سال کریں، اللہ توفیق دے، بہت اچھی بات ہے. بار بار اللہ کے گھر جائیں، بار بار حج کریں. بعض لوگ اس کو بھی یعنی ایسی عجیب بات کر دیتے ہیں کہ حج بار بار کر کے پیسے کیوں ضائع کرتے ہو، اور یہ کسی غریب کو دے دو. بھائی اللہ کے راہ میں جا رہے ہیں، یہ تو براہ راست اللہ کا رستہ ہے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، کوئی شبہ ہی نہیں ہے. اور ایک بندہ اپنی جیب سے خرچ کر کے جا رہا ہے، آپ سے ادھار بھی لے کے نہیں جا رہا. لیکن ہوتا ہے نا بعض لوگوں کو پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں خام خواہ، کسی کو نیکی کرتا دیکھیں تو ان کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے. خود چاہے وہ لاکھوں روپے بسنت کے نام پر اور نیو نائٹ کے نام پر برباد کر دے تو اس کا احساس نہیں ہوتا کبھی، لیکن دوسروں کو نیکی کرتا دیکھتا ہے تو کہتا ہے پیسے ضائع کر رہے ہو، ہر سال حج پہ چلے جاتے ہو، کتنے غریب بیٹھے ہیں ان کو دے دو. بھائی عموماً ایسا بندہ جو ہر سال حج کرتا ہے وہ مال والا ہوتا ہے، وہ ویسے بھی صدقہ خیرات کرتا رہتا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ نہیں دیتا. اسی طرح اکثر جو پروفیسر ٹائپ کے لوگ ہیں ہمارے، وہ اسکرینوں پہ آنے شروع ہو جاتے ہیں قربانی کے دنوں میں، بھی جانور بیچارے کو قربان نہ کریں، اتنے غریب ہیں، بھوک ہے، لوگ بجلی کے بل نہیں دے پا رہے، یہ سارا پیسہ اکٹھا کریں ادھر دے دیں. سبحان اللہ. بھئی دیکھیں نیکی کا کام ضرور کرنا چاہیے، لیکن ایک نیکی جو پہلے ہی فرض واجب ہے اس کو ختم کر کے دوسری نفل نیکی کی ترغیب دینا، یہ کہاں کی نیکی ہے؟ میں اس کی مثال یہ دیا کرتا ہوں، ایک بندہ فرض نماز کے لیے مسجد جا رہا ہے تو اس کو کوئی یوں سمجھائے کہ دیکھو آپ مسجد میں جاؤ گے، نماز اٹھک بیٹھک کرو گے، کچھ کیلوریز برن کرنے ہیں نا آپ نے، تو میری یہ دیوار گر گئی، آؤ میرے ساتھ دیوار مل کے بناؤ، آپ کی کیلوریز ادھر یوز ہو جائیں گی، نماز نہ پڑھو، اس پر آپ کو زیادہ ثواب ملے گا. تو آپ کیا کہیں گے کہ بھائی صرف اٹھک بیٹھک کا مسئلہ نہیں ہے، نماز ایک فرض ہے. ہاں میں نماز پڑھ لیتا ہوں اور آ کے آپ کے ساتھ دیوار بھی بنوا دیتا ہوں. تو ایک بندہ حج پر جا رہا ہے یا ایک بندہ قربانی کر رہا ہے، اس کو یہ ترغیب دینا کہ تم حج نہ کرو، قربانی نہ کرو، بلکہ یہ پیسہ کسی نیک کام میں خرچ کر دو. تو بھائی پہلے ہی نیکی کے کام میں کر رہا ہے، وہ کون سا شیطان کو خوش کر رہا ہے؟ تو پہلے ہی اللہ کی راہ میں خرچ ہو رہا ہے. اس لیے یہ غلط فہمی دور کر لینی چاہیے. آج کل اس قسم کے پڑھے لکھے لوگ، آدھی انگریزی آدھی اردو بولنے والے جب بات کرتے ہیں تو لوگ متاثر ہو جاتے ہیں کہ ہاں یار اس کے لاجکس بڑے صحیح ہیں، واقعی حج نہیں کرنا چاہیے، واقعی قربانی نہیں کرنی چاہیے. بعض لوگوں نے تو ایسی عجیب دلیلیں دی، کہتے ہیں دیکھو ہر سال اتنا جانور مسلمان یہ ذبح کر دیتے ہیں تو ایک وقت آئے گا یہ نسل ختم ہو جائے گی. تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھو اگر واقعتاً آپ کی بات درست ہوتی تو آج ہم خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی صرف گائے کی تصویریں دکھا رہے ہوتے، کیونکہ یہ آج 1-2 سال 4 سال پرانی بات تو نہیں ہے نا، یہ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان سے بھی پہلے چلتی آ رہی ہے. یعنی اللہ کے نام پر قربانی دینا تو بڑا پرانا عمل ہے. تاہم چونکہ ہم ملت ابراہیمی ہیں، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا وہ جو واقعہ ہے، میں نے اس لیے نہیں سنایا کہ ہر سال آپ سنتے رہتے ہیں وہ واقعہ، اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے نام پر ذبح کیا اور جانور آ گیا، تو ان سے یہ سنت جاری ہوئی. اور اسی طرح جو غیر مسلم ہیں وہ اپنے خداؤں کے نام پر بلی چڑھاتے ہیں اور وہ جانور ذبح کرتے ہیں، اس کا خون بہا کرتے ہیں، اور بلکہ وہ اس طرح اس کو ذبح کرتے ہیں کہ انتہائی تکلیف دہ عمل کے ساتھ. نیٹ پر ویڈیوز پڑی ہوئی آپ دیکھ لیجئے گا. یہ ہندو جو مسلمان کے گائیں ذبح کرنے پہ فساد بنا لیتے ہیں، خود کتنی گائیں ذبح کرتے ہیں لیکن اپنے کالی ماتا کے نام پر، خداؤں کے نام پر، اور اتنے عجیب طریقے سے. غالباً پچھلے سال کسی نے کوئی ویڈیو بھیجی، وہ نیپال کی تھی یا کسی مطلب بت پرست قوم کی تھی، تو وہ عجیب طریقے سے جانور کو ذبح کر رہے تھے. میں تو دیکھ کے حیران ہو گیا کہ جانور جو ہے اس کو، وہ کافی لوگ تماشا دیکھ رہے تھے، درمیان میں ان کا وہ پادری تھا، ساتھ 1-2 اور لوگ تھے. تو وہ جانور کا گلا آدھا کاٹا اور جانور تڑپ رہا ہے اور اس کو دم سے پکڑ کے نا اس کے گرد چکر لگانے شروع کر دی پادری کے گرد، وہ اور اس کا خون بہہ رہا ہے اور وہ خون کی لائنیں بن رہی ہیں، پتہ نہیں 7 چکر تھے یا 18 چکر تھے، واللہ عالم. اور اس طرح ایک جانور پہ جا کے اس کو سائڈ میں پھینک دیا، پھر دوسرا پکڑا اس کو، اس طرح ہی اس کے چکر لگ. میں نے کہ یہ کس قسم کی قربانی؟ تو یعنی ہماری قربانی پر اعتراض اور خود اپنے خداؤں کے نام پر
جو ہے وہ کتنے کتنے جانور جو ہے وہ کاٹ دیتے ہیں۔ بہرحال ذبح کرنے سے، اللہ کے نام پر ذبح کرنے سے اگر جانور ختم ہو جاتے تو آج ہم صرف ان کی تصویریں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جانور میں جتنے مذبوحہ جانور، اللہ نے ان میں برکت رکھی اور عجیب برکت رکھی۔ ہمارے شیخ کی عجیب مثال دیتے تھے، فرماتے دیکھو برتھ ریٹ دیکھو، بکری جو ہے وہ ایک بچہ دیتی ہے، جس کی بکری 2 بچے دے دے وہ چھلانگے مارتا ہے، یعنی وہ خوش ہوتا ہے کہ بھئی میری بکری نے اکٹھے 2 بچے دے دیے، ورنہ ایک بچہ دیتی ہے۔ اور کھائے بھی ہر روز جاتے ہیں، یعنی عید کو اگر ہم یعنی قربانی کے معاملے کو چھوڑ دیں تو سارا سال کیا کھایا جاتا ہے؟ یہی کھایا جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا جی، سارا سال بھی تو بکرے اور گائیں کھائی جاتی ہے۔ جو سلاٹر ہاؤسز ہیں ان میں کیا چیز ذبح ہو رہی ہے؟ یہی ذبح ہو رہی ہے۔ تو برتھ ریٹ اتنا سلو کہ بکری ایک بچہ میکسیمم 2 بچے دیتی ہے، گائیں بھی اسی طرح ایک بچہ دیتی، کبھی شاذ ہوا کہ 2 بچے ہو جاتے ہیں، اور کھائے روزانہ جاتے ہیں۔ تو شیخ نے کہا یہ برکت کی مثال ہے کہ عقل سمجھ نہیں سکتی کہ یہ تو ختم ہو جانے چاہیے، برتھ ریٹ اتنا تھوڑا۔ اس کے برعکس انہوں نے مثال دی کہ کتیا جو ہے وہ آرام سے ایک وقت میں 8 10 12 بچے 15 بچے بھی دے دیتی ہے ایک ٹائم میں، اور انہیں کوئی ذبح کر کے کھاتا بھی نہیں ہے۔ لیکن آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کسی محلے میں کہ کتوں کا ریوڑ جا رہا ہے آپ گلی سے اچانک مڑے تو سامنے سے 300-400 کتا آ گیا، کبھی دیکھا آپ نے؟ اور ایسا ہو جاتا تو مصیبت پڑ جاتی ہے۔ موٹر سائیکل والے بیچارے تو ویسے ہی پریشان رہتے، پتہ نہیں کتوں کو کیا شوق ہے، موٹر سائیکل کے ساتھ وہ ریس لگاتے۔ تو عجیب بات ہے کہ برتھ ریٹ اتنا ہائی اور کوئی مارتا بھی نہیں ہے، کھاتا بھی نہیں ہے، یہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ تو شیخ نے بڑی زبردست مثال دی، فرمایا یہ برکت کی مثال ہے کہ وہ جانور جن کو اللہ نے ذبح کرنے کا حکم دیا، سارا سال ہم ان کو ہر روز کھاتے ہیں اور وہ ختم نہیں ہوتے اور وہ ریوڑ میں نظر آتے ہیں۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا ایک شخص نے ایک بکری پالی ہوئی ہے، وہ 1-2 بکری سے شروع کرتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کا ریوڑ تیار ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ کھا بھی رہا ہوتا ہے، بیچ بھی رہا ہوتا ہے۔ اس کو برکت کہتے ہیں۔ اور کتے جو اس کے برعکس، نہ کوئی کھاتا ہے نہ کوئی اس طرح مارتا ہے انہیں، لیکن اللہ کی شان ہے، وہ بچے پیدائش اتنی ہوتی ہے اور وہ سب مر جاتے ہیں، ایک کا 2 کا رہ جاتا ہے پیچھے۔ تو اس کو برکت کہتے ہیں۔ تو یہ بات کہنا کہ مسلمان جانور ذبح نہ کریں ختم ہو جائیں گے، یہ بالکل غلط۔ ہمارے حضرت جی نے ایک عجیب واقعہ سنایا اپنا، فرمانے لگے کہ میں ایک مرتبہ ساؤتھ افریقہ گیا تو کہنے لگے، وہاں ہمارے ایک دوست تھے، وہ کہنے لگے حضرت یہاں میں نے آپ کو نا ایک پارک کی سیر کرانی۔ اچھا وہاں جو پارک یا زو ہے نا وہ ہمارے پارک یا زو کی طرح نہیں ہوتے کہ شیر صاحب کو جو ہے وہ 10x20 کا چھوٹا سا پنجرا دیا ہوا اسی میں قید ہے بلی کی طرح، ایسے نہیں ہوتا۔ وہاں وہ ریئل فارسٹ ہوتا ہے، سچ مچ کا جنگل ہوتا ہے، اور وہ کئی 100 کلومیٹر کے اوپر ہوتا ہے، اور گاڑی کے اندر جانا پڑتا ہے اور انسٹرکشن ہوتی ہے کہ آپ نہ ہارن بجائیں گے نہ شیشہ اتاریں گے، اور یہ اگر آپ پر اٹیک کر دے تو ہم بھی کچھ نہیں کر، انتظامیہ کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ سچ مچ کے شیر ہوتے ہیں، سچ مچ کے جانور ہوتے ہیں۔ اس قسم کے پارکس بہت بہت بڑے ہوتے ہیں۔ تو کہنے لگے حضرت میں آپ کو ایک پارک لے کے جانا۔ حضرت صاحب نے کہا میرا پارک اس میں سیر سے کیا تعلق ہے، میں اللہ اللہ کرنے والا بندہ ہوں۔ کہنے لگے حضرت میں آپ کو وہاں لے جا کر ایک خاص بات بتاؤں گا۔ خیر کہنے لگے وہ لے گیا، تو کہنے لگے کہ اس پارک کے بارے میں ایک عجیب بات ہے کہ اس پارک میں امپالا ہرن کی ایک نسل ہے۔ تو کہنے لگے یہاں جو ہرن ہے، ہرنی ہے، وہ 1-2 بچے دیتی، اس سے زیادہ دیتی نہیں ہے۔ اور افریقہ کے اندر ہی ایک اور کوگر پارک ہے، دوسرے شہر میں فاصلہ ہے، وہاں پر جو ہرنی ہے اسی ہرن کی یہی نسل ہے، وہ جو ہے آرام سے 5-6-7 بچے 5-6-7 بچے دیتی ہے۔ تو یہاں کے جو لوگ تھے ریسرچ کرنے والے، انہوں نے کیا کیا کہ اس پارک کے کچھ ہرنیوں کو پکڑا اور وہاں جا کے کوگر پارک میں چھوڑ دیا، اور وہاں کوگر پارک کی کچھ ہرنیوں کو پکڑا یہاں لا کے چھوڑ دیا۔ تو کہنے لگے عجیب نتیجہ آیا سامنے کہ وہ ہرنی جو وہاں کوگر پارک میں 5-6-7 بچے دے رہی تھی، اس پارک میں آ کے اس نے 1-2 بچے دینے شروع کر دی، اور جو یہاں 1-2 بچے دے رہی تھی اس نے اس کوگر پارک میں جا کے 6-7 بچے دینے شروع کر دی۔ یہ بات سمجھنی ہے، اور یہ ایک بڑی عجیب بات ہے، یہاں کے سائنسدان بھی پریشان ہیں کہ اس پارک میں ایسا کیا مسئلہ ہے۔ تو حضرت فرماتے بھی میرا فن تو نہیں ہے، فیلڈ تو نہیں ہے اس بارے میں، لیکن
میرا خیال ہے، لگتا یہ ہے کہ آپ کے اس پارک میں باقی جانور ہیں، شیر نہیں ہیں. تو کہنے اس نے کچھ دیر کی سوچا، انہوں نے کہا ہاں جی بالکل اس پارک میں شیر نہیں ہے. اور کہا کہ وہ جو کوگر پارک ہے لگتا ہے وہاں شیر ہیں. انہوں نے کہا ہاں وہاں تو شیر کی کافی نسلیں ہیں. تو انہوں نے کہا مسئلہ حل ہو گیا. جس اللہ تعالیٰ کی ذات نے شیر کا پیٹ بھرنا ہے، اس کو صبح ناشتے میں بھی ہرن چاہیے اور دوپہر میں بھی چاہیے اور رات کو بھی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ ہرنی کو حکم دے دیا کہ زیادہ بچے پیدا کرو. اور یہاں چونکہ ضرورت نہیں ہے تو یہاں کی ہرنی کو اللہ نے حکم دیا کہ بس 1-2 بچے کافی. سبحان اللہ. تو یہ نظام واحد اللہ کی ذات ہے جو کنٹرول کر رہی ہے. کوئی بندہ اس کو خود سے کنٹرول نہیں کر سکتا کہ میں جانوروں کی تعداد اتنی کر دوں، زیادہ یا کم کر دوں. یہ جو ورلڈ اینیمل آرگنائزیشن ہے غیر مسلموں کی، اور یہ پوری دنیا میں جو نایاب پرندے اور نایاب جانور ہیں، نایاب مطلب جن کی نسل ختم ہو رہی ہے، وہ چند ایک رہ گئے ہیں، تو یہ کیا کرتے ہیں کہ ان کو جا کے پکڑتے ہیں، اور انہوں نے بڑے مہنگے فارمز بنائے ہوئے ہیں جہاں پر کروڑوں ڈالر وہ لگا کر اس ماحول میں ان کی افزائش کرتے ہیں، ان کے بچے زیادہ کر دیتے ہیں، فارمنگ کرتے ہیں. جب وہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو جا کے اسی نیچرل انوائرمنٹ میں چھوڑ دیتے ہیں کہ بھی، اور کہتے کہ ہیں کہ ہم نے ایک نسل بچا لی، کہ دنیا میں فلاں پرندہ یا فلاں جانور جو ختم ہو رہا تھا اور ہم نے اس کی حفاظت کی ہے. ہم نے مثال کے طور پہ فلاں جانور کے 400 فارمنگ کر کے بچے بنائے اور جا کے وہاں چھوڑ دی. پھر یہ 1-2 سال بعد جا کے وہاں ریسرچ کرتے ہیں کہ اب وہ جنگل کے اندر ان کی تعداد کہاں تک پہنچی. تو لاکھوں کروڑوں ڈالر لگانے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ جو ہم نے اتنے جانور بنا کر اس علاقے میں چھوڑے تھے وہ سب کے سب مر چکے ہیں، پھر وہ اکا دکا ہی رہ گئے. پھر یہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ نہیں، جو خدا بھی یقین ہی نہ کرتے، وہ کہتے ہیں مدر نیچر چاہتی ہے کہ ان کی نسل اتنی رہے. سبحان اللہ. اصل میں تو اللہ کی ذات چاہتی ہے. ایک چیز کو، ایک بریڈ کو اللہ نے ختم کر دیا، اس کی ضرورت نہیں رہی باقی اللہ کے علم میں. اب انسان اس کو آرٹیفیشلی افزائش کر کے کنٹرول نہیں کر سکتا، جتنا مرضی پیسہ لگا لے. تو مضمون سارا سمرائز یہ ہوا کہ مذبوحہ جانور جو قربانی کے جانور ہیں، بکری اور اس کی جتنی نسلیں، دمبا اور جتنی نسلیں، گائیں اور اس کی جتنی نسلیں، اونٹ اور ان کی جتنی نسلیں، یہ قربانی کے حکم میں ہے. یہ دنیا سے کبھی ختم نہیں ہوں گے الا یہ کہ اللہ خود چاہے، ورنہ یہ ختم نہیں ہوں گے. کیونکہ یہ تو 1-2 سال نہیں، صدیوں سے لوگ قربان کرتے آ رہے ہیں. پھر قربانی سال بعد ایک مرتبہ آتی ہے، ہر روز کیا قربان کرتے ہیں؟ یہی قربان کرتے ہیں. اللہ نے اس میں برکت رکھی، اس برکت کی وجہ سے یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے اور ان کی نسلیں چلتی رہیں گی. اللہ تعالیٰ کا نظام اس کو کنٹرول کر رہا ہے، کوئی انسان نہیں کر سکتا. اب آگئی بات جو ہم نے شروع میں آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری قربانی کا نہ ہمیں خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، بلکہ وہ جو تقویٰ ہے تمہارے اندر وہ پہنچتا ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ میں ساری بات تو اب تک جانور کے قربان کرنے کی ہو رہی تھی، اور جانور کے اندر 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں، ایک گوشت ہوتا ہے، ایک خون ہوتا ہے. اب یہی 2 چیزیں ہم نے اللہ کے نام پر اگر قربان کی اور وہی اللہ کو نہیں پہنچی تو پھر جانور کو ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر میں نے کہا وہ معصوم سا جانور بیچارہ، اس کی کیا غلطی ہے؟ گناہ ہمارے ہیں، گناہ ہمارے دھلیں گے، جنت ہمیں ملے گی، اس جانور بیچارے کو ذبح کیوں کیا؟ تو دیکھیں یہاں پر میں نے بات کی تھی کہ عبادت کی بنیاد کو سمجھنا ضروری ہے. عبادت جو اللہ رب العزت نے فرض کر دی، کوئی بھی شخص یہ نہیں پوچھ سکتا کہ یہ عبادت اللہ نے فرض کیوں کی ہے. یہ وہ کوشچن ہے جو ہم نہیں کر سکتے. ہم جو کوشچن کر سکتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ یہ عبادت جو اللہ نے فرض کی ہے اس کو ادا کیسے کرنا ہے. مثلا ایک شخص آج کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے تو وہ یہ تو پوچھ سکتا ہے کہ اللہ نے نماز فرض کی ہے، نماز پڑھنی کیسے ہے، مجھے بھی سکھاؤ. تو اس کو بتائیں گے نماز سے، وہ کہے گا نماز فرض ہی کیوں کی ہے. تو اس کو ہم کیا جواب دیں گے کہ بھائی اللہ کی عبادت ہے اور اللہ نے جو چیز ہم پر کمپلسری کر دی، فرض کر دی، ہم اس کو چیلنج نہیں کرتے. سمجھتے ہیں؟ اس کی تو بہت سادہ مثالیں ہیں.
ایک شخص کسی فیکٹری میں جا کے ملازمت کرتا ہے اور وہاں پر اس کو ایک تنخواہ دی جاتی ہے، تو اس کو کام دیا جاتا ہے آپ نے یہ کام کرنا فیکٹری میں. مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے جی اس مشین کو جو آپ نے بس دیکھتے رہنا، مشین چل رہی ہے خود ہی آپ نے دیکھتے رہنا. تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب ٹھیک ہے تنخواہ بھی ٹھیک ہے، ٹائمنگ میرا ٹھیک ہے، لیکن مشین کو دیکھوں کیوں؟ یہی تو کام ہے جو آپ کے ذمہ لگایا ہے. نہیں میرے ذمہ یہ کیوں لگایا؟ آپ مالک سے کہہ سکتے ہیں نہیں میرے ذمہ کو اور کام کر دیں، تو کہیں گے اور کام یہ ہے کہ دروازہ اس طرف سے باہر نکل جائے گا. یہی کام ہو سکتا ہے. یعنی ہم کبھی اپنے باس کو چیلنج نہیں کرتے کہ جی مجھے یہ کام کیوں دیا. وہ کہے گا میں ڈیسائیڈ کروں گا میں نے تمہیں کیا کام دینا ہے. ہاں کرنا کیسے یہ پوچھ سکتے ہو، کیسے کرنا ہے یہ پوچھو مجھ سے. ایک گارڈ چوکیدار یہ تو پوچھ سکتا ہے کہ جی کس کس کو اندر آنے کی اجازت ہے، کس کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن یہ نہیں پوچھ سکتا کہ جناب مجھے تو یہ نوکری پسند ہی نہیں ہے، آپ مجھے اندر اے سی والے کمرے میں سیٹ پہ بٹھا دینا. تو وہ کیا کہے گا کہ آپ کے لیے ایک اور بڑا اچھا کام ہے، دروازہ باہر والی سائڈ سے بند کر دیں. یہی کہے گا نا وہ. تو ہم کبھی اپنے باس کو سینئر کو چیلنج نہیں کرتے کہ یہ کام ہمارے ذمہ کیوں کیا ہے. ہاں یہ پوچھ سکتے ہیں کہ کرنا کیسے، کس طریقے سے میں کروں گا یہ صحیح ادا ہوگا. تو فرائض، احکامات، عبادات وہی چیزیں ہیں جس میں ہم اللہ کو چیلنج نہیں کر سکتے کہ ہمیں نماز ہی کیوں دی ہے، ہمیں حج ہی کیوں فرض کیا ہے، زکوٰۃ ہم پر کیوں فرض کی ہے، روزے کیوں فرض کیے. یہ چیلنج ہو جائے گا اللہ کو. یہ والا کیوں اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. ہاں کرنا کیسے ہے، کیسے روزہ رکھنا ہے، کیسے حج کرنا ہے، کیسے نماز پڑھنی، یہ مناسب بات ہے. اسی طرح قربانی کے حکم میں بھی ہم اللہ سے نہیں پوچھیں گے کہ مجھ پہ قربانی کیوں فرض کر دی ہے، کیوں واجب کر دی ہے، بلکہ ہاں یہ پوچھ سکتے ہیں کہ یا اللہ کون کون سے جانور ذبح کیے جا سکتے ہیں، اور جو ہے ان جانور میں اگر کوئی عیب ہے تو کس لیول کا عیب جو ہے وہ اس کی گنجائش ہے، اور کس درجے کا جو عیب ہے وہ عیب والا جانور جو ہے قربان نہیں کیا جا سکتا. یہ تفصیلات پوچھ سکتے ہیں. پھر ذبح کرنا کیسے ہے؟ بھائی گردن پہ ہی چھری چلانی ہے، پیٹ پہ چھری چلا کے آدھا کر دیں، مر تو پھر بھی جائے گا وہ. نہیں، کیسے ذبح کرنا ہے. تو عبادات کے اندر ہم کیوں نہیں پوچھتے، ہم پوچھتے ہیں کیسے. یہ رائٹ کوشچن ہے، کیسے. جو اہل ایمان ہے، صحابہ کا کیا حال تھا اللہ اکبر، وہ فرماتے تھے سمعنا و اطعنا، بس ہم سنتے تھے اور اطاعت کرتے تھے. وہ تو بس نبی ہم کو دیکھتے تھے کرتے ہوئے، ان کو تو کیسے بھی پوچھنا نہیں پڑتا تھا. بالکل جو من و آپ نے کیا دیکھا ویسے شروع کر دیا. حتیٰ کہ وہ بھی اعمال شروع کر دیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم نہیں دیا تھا. وہ کہتے تھے بس حضور نے جو کر دی ہم نے وہی کرنا. میں نے آپ کو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنایا جو اس بات کو سمجھنے کے لیے کافی ہے. واقعہ تو بہت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ، حضرت عمر رضی اللہ کے بیٹے بہت محدث، زبردست محدث سے، حدیث اکٹھی کرتے، بہت شوق تھا انہیں. آپ ہم کی زندگی میں یہ حدیث اکٹھی کرنی شروع کر دی اور بعد میں بھی اکٹھی کرتے رہے. اور سنت پر عمل کرنے کا کس درجے کا شوق تھا کہ ایک مرتبہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ جا رہے تھے سواری پہ، سواری روکی، اترے اور جھاڑیوں میں اپنے کپڑے سمیٹتے ہوئے ایسے چلے گئے جیسے انسان واش روم کی حاجت ہوتی ہے، فراغت کے لیے جاتا ہے. بس گئے اور فوراً ہی واپس آ گئے، دوبارہ سوار ہو گئے. تو ساتھی نے پوچھا کہ حضرت آپ کو اگر حاجت نہیں تھی تو آپ یہاں کیوں اترے، کیوں گئے؟ انہوں نے کہا واقعی مجھے حاجت اور تقاضا نہیں تھا، لیکن میں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت ہوئی تھی، آپ اس جگہ پر ایسے ہی گئے تھے، تو میں اس سنت کو بھی عمل کرا. حالانکہ شریعت نے ایسی سنت پہ عمل کرنے کا کوئی حکم نہیں دیا، لیکن صحابہ کا حال یہ ہو چکا تھا. کیوں کا سوال تو ان کے کسی ذہن کے کونے میں بھی نہیں تھا کہ عبادت کیوں کرنی ہے، بس وہ دیکھتے تھے اور عمل کرتے تھے. اسی طرح اور صحابہ کا عشق کا عجیب حال تھا، وہ تو عاشق تھے نا. ایک صحابی ہیں، انہوں نے ساری زندگی اپنی قمیض کا گریبان کا بٹن کھول کے رکھا. لوگ پوچھتے تھے تو وہ کہتے تھے میری، جب وہ دوسرے علاقے سے آئے تھے، مسلمان ہوئے تھے، کلمہ پڑھا آپ سے، جب میں آپ کے پاس آیا، گرمی کا موسم تھا، آپ نے گریبان کھولا ہوا تھا، بٹن کھولا ہوا تھا.
تو اسی حالت میں آپ کو دیکھا، ساری زندگی خود بھی اسی پہ عمل کیا، ساری زندگی بٹن نہیں بند کیا، اور اپنے بیٹے کو بھی نصیحت کی کہ بٹن بند نہ کرنا. اب یہ کوئی فرض واجب حکم نہیں تھا، لیکن یہ وہی تھا سمعنا وأطعنا، کہ بس ہم نے جو دیکھا اس پہ عمل کیا. ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں اس کی لاجک کیا ہے، اس کے پیچھے سائنس کیا ہے، اس کے پیچھے فائدہ کیا ہے. نہیں، آج کا مسلمان اس مصیبت میں مبتلا ہے. وہ کہتا ہے پہلے لاجک بتاؤ، پہلے بتاؤ اس کے سائنٹیفک بینیفٹس کیا ہیں، اس کے فائدے کیا ہیں. اللہ، ایک شرابی ساری زندگی شراب پیتا رہتا ہے، اور جب ڈاکٹر اسے کہتے ہیں نا کہ بھائی اب اگر شراب کا گھونٹ لیا تمہاری زندگی کا آخری گھونٹ ہوگا، تمہارے گردے ختم ہو چکے ہیں، معدہ جواب دے چکا ہے، ختم ہو گیا سب کچھ. اب وہ کہتا ہے کہ ہاں اب مجھے سمجھ میں آیا کہ اسلام میں شراب حرام کیوں ہے. اب ڈاکٹر صاحب نے جو کہہ دی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس کو سمجھ میں نہیں آئی، ڈاکٹر کی بات سمجھ میں آ گئی. اب وہ توبہ کرتا ہے کہ اب میں شراب نہیں پیوں گا. تو دین اسلام میں عبادات کے بارے میں ہم کیوں نہیں پوچھتے؟ کیوں پوچھنا الاؤ نہیں ہے. اور دنیا کے معاملات میں نے آپ بتایا، کبھی کسی فوجی جوان نے بھی پوچھا کسی افسر سے، وہ کہے کہ گن پکڑو اور جاؤ فلاں مورچے میں کھڑے ہو گئے. جی میں کیوں کھڑا ہوں جا کے؟ پھر کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ کو پتہ ہی ہے. تو اس لیے عبادات کے اندر ہم نے صرف طریقہ کار پوچھنا ہے. تو جب ایک شخص نے اپنے تمام اموال اور ایسٹس کا بتا دیا، مفتی صاحب نے کہہ دیا آپ پر قربانی واجب ہے، اب قربانی ہے. اور قربانی بھی میں نے یہ تفصیلی بات کی ہے کہ گھر کے جتنے افراد صاحب مال ہیں، چاہے وہ کوئی جاب کرتے ہیں نہیں کرتے، بزنس کرتے نہیں کرتے، مال ان کے پاس اتنا ہے جس پہ قربانی واجب ہے، تو بس 52.5 تولے چاندی کی میں نے ویلیو بتا دی، تو ان کے اوپر ہر فرد پر قربانی ہے. بھئی آپ نہ جانور لے کر آئیں، آپ نہ بکرا خریدیں، بکرا اگر 50-60 ہزار کا ہے تو نہ خریدیں. مجھے نہیں پتا کتنے کا، ویسے میں اندازاً بتا رہا ہوں. تو بھئی یہ تو بڑی مشقت ہوگی. آپ اس کا آسان طریقہ ہے، آپ کسی گائے میں کسی جگہ حصہ ڈال دیں، جگہ جگہ حصے ڈال رہے ہیں. اچھا آپ کہیں گے وہ بھی مہنگا ہے، 18,000 20,000 گائے کا ایوریج حصہ جو نظر آ رہا ہے آج کل، یہ بھی آپ کے لیے مشقت ہے تو نہ ڈالیں اس میں حصہ. ایسے بھی ادارے موجود ہیں کہ جہاں پر وہ یعنی آپ کو 2 ثواب ہیں، قربانی بھی کریں اور اس کا گوشت غریبوں میں تقسیم بھی کروا دیں چیریٹی کے طور پہ. انہوں نے حصہ بہت چھوٹا رکھا ہوا ہے، بہت تھوڑا رکھا ہوا ہے. جیسے ایک ادارے کا مجھے پتا ہے 12,000 روپے میں حصہ قربانی آپ کی ادا ہو جائے گی، اور دوسرا ثواب یہ ملے گا کہ ان کا مدرسہ ہے وہاں بچوں میں تقسیم بھی ہو جائے گا. تو وہ کہتے ہیں نا ایک تیر میں 2 شکار. تو مسلمان تو ایسا ہوتا ہے کہ جو سوچتا ہے کہ یار میں تو سارا سال ہی کھاتا رہتا ہوں گوشت، ایسی کیا بات ہے. یہ بیچارے مستحقین، ان کو اگر مل جائے گا تو مجھے دوہرا اجر ملے گا. قربانی جو واجبیت ہے وہ ادا ہوگی، اور گوشت بھی غربا میں تقسیم کرنے کا ثواب مل جائے گا. تو آپ جب سوچتے ہیں کہ میں نے اپنے فریضے کو کیسے ادا کرنا ہے تو راستے بہت ہیں، لیکن اگر یہی سوچتے رہیں گے کہ کیوں کرنا ہے تو پھر کوئی راستہ نہیں ہے. تو وہ معصوم جانور ہم اس لیے ذبح کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، اور یہ وہ حکم ہے جو کسی اور طریقے سے پورا نہیں ہوگا. مثلا جانور، مثال کے طور پہ میں فرضی مثال اس لیے دیتا ہوں، ایگزیکٹ ویلیوز نہیں ہوتی، بات سمجھانا مقصد ہے. اگر ایک بکرا یا جانور 50,000 کا آتا ہے، آپ 50,000 روپے کسی غریب کو دے دیں، اس کا غریب کو دینے کا آپ کو ثواب ضرور ملے گا. کسی بچی کی شادی کے جہیز کے لیے کچھ پیسے دے دیں، ضرور ثواب ملے گا. کسی کے گھر میں کوئی چھت نہیں ہے، کوئی کسی کی دیوار نہیں ہے، ضرور ثواب ملے گا. مگر قربانی آپ کے سر پر واجب رہے گی، وہ فریضہ ادا نہیں ہوگا. اس کی مثال میں نے وہی نماز سے دی تھی کہ نماز نہ پڑھی اور فزیکلی آپ کسی کی دیوار بنانے میں لگ گئے، کسی کے ساتھ اس کے ساتھ محنت مزدوری میں لگ گئے، اس کا ثواب ضرور ملے گا، نماز کا فریضہ پھر رہ جائے گا. تو دین اسلام میں اس طرح انسان عقل استعمال نہیں کرتا عبادات میں کہ اپنی عقل سے سوچے میں نے عبادت جو ہے وہ کون سی کرنی، کیسے کرنی، بلکہ یہاں پر اتباع سنت ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں، لاکھوں صحابہ نے دیکھا، اس کو روایت کیا. اب یہ جو ہم بخاری شریف کہتے ہیں، مسلم کہتے ہیں، ترمذی کہتے ہیں، حدیث کی کتابیں، ان میں نماز کا پورا طریقہ موجود ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا، کیسے نماز پڑھ رہے تھے، پورا بیان کیا اسے.
اور وہ حدیثیں بھی موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے آخری ایام ہے، بیماری کی ایام ہے، اور اتنا برا حال ہے کہ یعنی ایک ہے نماز کا پڑھنا، آپ ہم گھر میں پڑھ لیتے، جیسے ہمیں ذرا سا نزلہ زکام ہو جائے گھر میں پڑھ لیتے، تو آپ کے اوپر اتنی بیماری تھی کہ چل نہیں سکتے تھے۔ تو وہ روایات بھی موجود ہیں کہ صحابی مسجد نبی میں کھڑے اور وہ روایت کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ساتھیوں نے پکڑا ہوا ہے، کندھوں میں کندھے ڈال کر پکڑا ہوا ہے، اور آپ ان کے قدم مبارک گھسٹ رہے نیچے، یعنی قدم لگ بھی نہیں رہا نیچے، گھسٹ رہے ہیں، اور اسی طرح سے لا کے آپ سب کو صف میں بٹھا دیا گیا۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ کو آپ سب نے حکم دے دیے تھے کہ آپ جماعت کروائیں گے۔ آپ سب کی زندگی کے آخری ایام میں صدیق اکبر رضی اللہ جماعت کروایا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز پڑھ کر اس حالت میں دکھا رہے ہیں، تو ہمیں نماز کیسے معاف ہو سکتی؟ ہم کیسے ذرا سی سر درد یا ذرا سے کسی معاملے، یا آج کل جیسے ذرا سا کوئی ایگزام ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی ایگزام کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ رہے، تو ہم کیسے کوئی عذر پیش کر سکتے ہیں؟ اسی طرح زکوٰۃ کا معاملہ ہے، اسی طرح قربانی کا معاملہ ہے، اسی طرح حج کا معاملہ ہے کہ ہم ذرا ذرا سے ایکسکیوزز بنا کر ان عبادات کو ترک نہیں کر سکتے، یا خود سے نہیں سوچ سکتے کہ بھئی باقیوں پہ فرض ہے میرے پہ فرض نہیں ہے۔ تو یہ تو اللہ کے احکامات ہیں۔ عبادات کے بارے میں میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ عبادات کبھی آپ کی مرضی سے آپ پر فرض واجب نہیں ہوتی، ایسے حالات بن جاتے ہیں یا ایسا وقت آ جاتا ہے، اس حالات اور وقت کی وجہ سے عبادت آپ پہ فرض ہو جاتی ہے۔ بطور مثال ابھی کچھ دیر میں عشاء کا وقت داخل ہو جائے گا، اگر کوئی شخص نیت نہ کرے یار میں نیت نہیں کرتا عشاء کا وقت داخل ہو، بھئی آپ نیت کرو نہ کرو، سورج تو اپنے حساب سے چل رہا ہے، نماز کا وقت تو داخل ہو جائے گا۔ ہاں آپ پڑھتے نہیں پڑھتے علیحدہ معاملہ ہے، آپ کے نیت نہ کرنے سے عشاء کا وقت رک نہیں جائے گا، وہ داخل ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک شخص جو ہے وہ کہتا ہے میں نے نیت نہیں کی زکوٰۃ دینے کی، بھئی آپ کے نیت کا تعلق نہیں، جس دن آپ کے پاس نصاب کے بقدر مال آ گیا اور اس پہ سال گزر گیا، آپ پر زکوٰۃ فرض ہو گئی، آپ نیت کرتے یا نہیں کرتے اس کا کوئی تعلق نہیں، فرضیت ہو گئی۔ بالکل اسی طرح روزہ ہے، رمضان آ گیا، ایک بندہ کہتا ہے یار رمضان آ گیا ذرا گرمی ہے، میں نے تو ابھی نیت نہیں کی رمضان کی، بھئی آپ نیت کریں نہ کریں چاند چونکہ نظر آ چکا ہے، لہٰذا رمضان کے روزے فرض ہو چکے، آپ نیت کریں ارادہ کریں یا نہ کریں۔ بالکل اسی طرح قربانی کے جب ایام آ گئے تو اب قربانی واجب ہو گئی اگر صاحب مال ہے، آپ نیت کرتے یا نہیں کرتے، جانور ذبح کرتے نہیں کرتے یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن قربانی واجب ہو چکی ہے۔ اللہ نے آسانی دی ہے، پہلے دن نہیں کر سکتے دوسرے دن کر لیں، سستا ہو جاتا ہے جانور، تیسرے دن کر لیں، تیسرے دن کی مغرب سے پہلے پہلے کرنا ہوتا ہے۔ تو عبادات کے بارے میں ہمیں اطاعت کرنی ہے، ہمیں کیوں نہیں پوچھنا، ہمیں کویسچن نہیں کرنا، ہمیں اللہ کو چیلنج نہیں کرنا۔ یہ شدید بے ادبی ہے کہ اپنے خالق کائنات کو، اپنے بنانے والے کو، اپنے کریٹر کو، اپنے سسٹینر کو، جو ابھی بھی ہمارا سانس چلا رہا ہے، ابھی بھی ہمیں رزق دے رہا ہے، موت تک، پھر موت کے بعد کے جو حالات ہیں اللہ ہی مالک ہے نا، اعمال کے ذریعے کون پار ہو سکتا ہے؟ اللہ ہی مالک ہے، قبر میں بھی اللہ مالک ہے، پلسرات پہ بھی اللہ مالک ہے، یا اللہ بچائیں گے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، اور کس کا سہارا ہے؟ تو اس زندگی میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی فرمائی، نماز پڑھ کے دکھائی، حج کا فریضہ ادا کیا، لہٰذا یہ جو معصوم سا جانور ہے اس کو اگر ہم اللہ کے نام پہ ذبح نہیں کریں گے تو ویسے ہی کوئی ذبح کر کے کھا لے گا۔ سلاٹر ہاؤس میں نے کہا روزانہ گوشت نہیں آتا مارکیٹ میں، اسی جانور کا ہی ہوتا ہے نا، کوئی نہ کوئی ذبح کر لے گا۔ تو ہم اللہ کے نام پر اس کو ذبح کریں۔ اور قربانی کے بارے میں یہ بھی آتا ہے قربانی کا جانور اچھا صحت مند جوان جانور لو جو آپ کے دل کو بھائے، لگے، اچھا لگے۔ کیوں؟ پل صراط کے اوپر انسان قربانی کے جانور کے ذریعے پار ہوگا۔ اللہ، قربانی کے جانور ہم نے کیے ہوں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس جانور کے اوپر بٹھا کر انسان کو پار لگا دیں گے، جو پل پار کرنا بہت مشکل ہے۔ تو آج کی ساری بات کا خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ مجھے تمہارا خون پہنچتا ہے قربانی کا، نہ گوشت پہنچتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے آپ کو شروع میں ایک جملہ کہا تھا، اللہ نے عبادات کو بڑا خوبصورت ڈیزائن کیا ہے، یہی میں نے کہا تھا۔ تو اتنی خوبصورت عبادت کو ڈیزائن کیا ہے
کہ مالدار آدمی چونکہ کنجوس ہوتا ہے، ویسے خرچ نہیں کرتا، تو بہانے بہانے سے اللہ تعالیٰ اس کی جیب سے نکالتے رہتے ہیں۔ زکوٰۃ کے نام پر نکالا، غریبوں کو دو۔ ظاہر ہے امیر آدمی زکوٰۃ نکال کے کسی امیر کو تھوڑی دے گا، غریب کو ہی دے گا نا۔ عید الفطر کے موقع پہ فطرانے کی صورت میں نکالو پیسے، غریبوں کا خیال کرو۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر کرو جانور ذبح کرے گا، اس کا گوشت ہوگا، سارا رکھ سکتا ہے، لیکن عموماً اس کا جو بہتر طریقہ ہے وہ یہ کہ 3 حصے کر لیے جائیں۔ اور یہ اس میں نہیں ہے 3 حصے بالکل بوٹی بوٹی برابر سوچ کے، اندازاً 3 حصے کر لیں، ایک حصہ آپ غریبوں میں تقسیم کر دیں، ایک رشتہ داروں میں دے دیں۔ رشتہ داروں میں بھی خاص طور سے وہ رشتہ دار جنہوں نے قربانی نہیں کی، جو پہلی قربانی کی ہے، ہم تعلقات بڑھانے کے لیے ان کو گوشت بھیج رہے ہوتے ہیں، تو انہوں نے تو قربانی کر لی ہے، وہ تو خود بیچارے تقسیم کر رہے ہیں، آپ ان کو کیوں بھیج رہے ہیں؟ بہرحال یہ ہدیہ ہے، بھیج سکتے ہیں، اگر دینا چاہیں تو دے دیں، لیکن بہتر یہ کہ وہ رشتہ دار جو ذرا دور کے سرکل کے ہوتے ہیں، جو سارا سال ہماری ملنا جلنا نہیں ہوتا ان سے، ہوتے رشتہ دار ہیں لیکن ذرا دور کا رشتہ ہوتا ہے، انہوں نے پتہ کریں قربانی نہیں کی، ان کو گوشت پہنچائیں، اور تیسرا حصہ آپ اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لیں۔ گوشت کے بارے میں حکم ہے، آپ نے چھری پھیری اور 100% سارا حصہ رکھ لیا، بالکل جائز ہے، 100% جائز ہے، اس میں نہ کوئی گناہ کی بات ہے نہ غلط بات ہے۔ ایک بندہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنے کی نیت کرتا ہے، یار میں سارا سال خرید نہیں سکتا، اب اللہ کا حکم ہے، میں نے واجب قربانی ہے، میں نے ادا تو کر لی ہے، اور اس کا گوشت بھی ہے، اور سارا سال ہم نہیں خرید سکتے، چلو میرے گھر والے بچے کھائیں گے، ان کی نیت سے رکھ لیتا، بالکل ٹھیک ہے۔ اور ایک بندہ ذبح کر کے 100% سارا صدقہ کر دیتا ہے، 100% دے دیتا ہے، وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی گناہ۔ قربانی کرنا چھری پھیرنے کے ساتھ تعلق ہے، جانور ذبح ہو گیا، اس کی جان نکل گئی، آپ کی فرضیت ادا ہو گئی۔ اب ظاہری بات ہے ایک جانور ذبح ہوا ہے، اس کا گوشت بھی، اس کا کچھ تو کرنا ہے نا، اس لیے اس کے گوشت کو سنبھالنا ضروری ہے، خود رکھ لیں یا تقسیم کر لیں، 3 حصے کر لیں تو بہتر ہے۔ تو یہ معصوم جانور ہم اللہ کے نام پر اور اس حکم کی وجہ سے ذبح کرتے ہیں، ایسے بلا وجہ نہیں کرتے۔ اور کوئی اگر ایسا کر سکے کہ جانور کو پالے سارا سال، اگر اس کا علاقہ یا اس کے گھر میں گنجائش ہے تو بہت ہی اچھا ہے، وہ جانور مانوس ہو جاتا ہے، اس سے ایک محبت ہو جاتی ہے، بلانے پہ آ جاتا ہے، جیسے جانور بڑے بعض کا آپ کے ساتھ پیٹ ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ ایک اور محبت ہوتی ہے، اس کے گلے میں چھری چلاتے ہوئے تو واقعی بندے کو لگتا ہے میں اپنے کسی عزیز کو ذبح کر رہا ہوں، اتنی محبت ہو جاتی ہے۔ اکثر گھروں میں بعض بچے رو رہے ہوتے ہیں ایسے جانور سارا سال جو پالا ہوتا ہے، تو وہ تو اور بہتر ہے۔ لیکن اگر نہیں تو چلو مال بھی تو آپ کو عزیز تھا، وہ بھی خرچ کر کے آپ جانور لائے ہیں، آپ کا جانور ہے، یہ بھی اللہ کے یہاں قبول ہے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور جانور اگر ہو سکے تو کم از کم 2-4 دن پہلے لے آئیں، تاکہ گھر کے جو چھوٹے بچے ہیں وہ اس عمل کو دیکھیں۔ دیکھیں بعض اوقات نا، اب ہمارے ڈیفینس والی سائڈ پہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جانور خرید لیتے ہیں لیکن کسی فارم ہاؤس پہ رکھوا دیتے ہیں، کوئی غلط بات نہیں۔ اچھا ذبح کرنے کے لیے وہ مارکیٹ میں کسائیوں نے وہ دکانیں بنائی ہوئی ہیں، وہاں لے جاتے ہیں جانور، وہیں سے فارم ہاؤس سے سیدھا وہیں پہ ذبح ہوتا ہے، گوشت بن کے وہ پیکٹوں میں گھر آ جاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن ایک حرج ہے، جو نیو جنریشن ہے، چھوٹے بچے، وہ کہتے ہیں ہمارے ابو نے کبھی قربانی کی نہیں، انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہوتا، ایک عمل دیکھا ہی نہیں انہوں نے، تو بڑے ہو کے وہ کہتے ہیں یہ کہاں سا اسلام کا حکم آ گیا، ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا اپنے بڑوں کو کرتے ہوئے۔ اس کا یہ نقصان، جیسا کہ میں جیسی مثال دوں گا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے بارے میں کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ کیا معنی؟ کہ فرمایا کہ جو نماز سے پہلے کی سنتیں ہیں وہ گھر پڑھ کے جاؤ، فرض نماز انسان مرد جو ہے مسجد میں پڑھے، باقی سنتیں نوافل گھر آ کے پڑھ لیں۔ گھر کی عورتیں بچے دیکھیں نماز کے عمل کو۔ بعض کا یہ ہوتا ہے کہ بندہ تو بہت نمازی ہوتا ہے، چونکہ وہ جا کے مسجد میں پوری نماز پڑھ کے آتا ہے، گھر میں کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا، اور بچے بڑے ہو کہتے ہیں ہمارے ابو نے تو کہا، ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا نماز پڑھتے انہیں۔ اس لیے گھروں کو ویران عبادت کے معاملے میں نہ کرو۔ تو یہ ایک ہے، اگر کر سکیں، تھوڑی سی تکلیف ضرور ہوتی ہے، خواتین کو ہوتا ہے کہ گھر گندا ہو جائے گا، جانور کا ظاہری بات ہے فضلہ وغیرہ ہوتا ہے، کچھ پتے وغیرہ اس کو ڈالے جاتے ہیں، لیکن یہ مشقت اٹھا لیں، کوئی 2-3 دن ذرا بچے بھی اس سے اس جانور کے ساتھ مانوس ہو جائیں اور وہ دیکھیں اس عمل کو، اور ان کو بھی شوق ہو کہ ہم بھی بڑے ہو کر پھر یہ کام کریں گے۔ اور دیکھنے میں آئے کہ جن بچوں نے بچپن میں یہ عمل دیکھا ہوتا ہے، بڑے ہو کر وہ ضرور اس عمل کو کرتے ہیں، جنہوں نے نہیں دیکھا ہوتا وہ بالکل اس سے بہت ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، کون منڈی جائے، منڈی ہے کا پتہ ہی نہیں،
کون خریدے، کون گھر لائے، کون اس کا گند سنبھالے، یعنی بڑا ان کے لیے مسائل ہوتے ہیں. یہ چھوٹی سی بات بھی ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو اس لیے قربانیوں کو گھر میں کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ جو اگلی جنریشن ہے جس میں آپ یہ نیکی منتقل کرنا چاہتے ہیں، اور ہر انسان چاہتا ہے کہ میری اگلی نسل جو ہے وہ اسلام پر رہے، اسلامی احکامات پر قائم رہے، اسلامی احکامات کو ادا کرتی رہے میرے جانے کے بعد بھی، اور آپ کو یہ عمل ان کو سکھانے کا اجر و ثواب ملے گا مستقل. اس لیے گھروں کے اندر جانور لا کے ذبح کریں تاکہ بچے اس چیز کو دیکھیں. کوئی نہیں 2-4 دن تھوڑا سا گند مچے گا، صفائی ہو جائے گی، ختم ہو جائے گا سارا معاملہ. تو ہم عبادات کے اندر اطاعت کرتے ہیں، سوال نہیں کرتے. اس وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے لیے، اب یہ جو اللہ کے لیے کیا، بات آ گئی اسی آیت کی کہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. گوشت اور خون تو تمہارے لیے ہے، خون کوئی استعمال نہیں کرتا، وہ ویسٹ ہو جاتا ہے، اور جو گوشت ہے وہ ہمارے لیے یا غریبوں کے لیے کام آتا ہے. اللہ تک کیا چیز پہنچی؟ اللہ تعالیٰ آپ کے اس نیکی کے جذبے کو دیکھتے ہیں. اور نیت کیا ہونی چاہیے؟ حکم کیا تھا؟ بیٹا ذبح کرنا. نیت یہ کریں کہ اگر آج بیٹا ذبح کرنے کا حکم ہوتا میں اپنا بیٹا ذبح کر دیتا. اپنے بیٹے کا نام لے کر سوچیں کہ میرا بیٹا جو ہے، میرے بیٹے کا نام ابراہیم ہے، تو وہ ابراہیم کا اگر کہتے تو میں چھری پھیر دیتا، اللہ کا حکم سمجھ کے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے بیٹے اسماعیل پر چھری پھیر دی تھی نا، وہ تو اللہ نے جنت سے میں ڈالا کے بدل دیا. انہوں نے تو حکم پورا کر دیا تھا آنکھوں میں پٹی باندھ کے. تو نیت یہ ہو کہ اللہ نے بیٹے کا حکم دیا ہوتا میں آج بیٹا ذبح کر رہا ہوتا. وہ تو شکر ہے کہ اللہ نے احسان کیا کہ جانور کا حکم دے دیا. یہ تو تھوڑے سے پیسے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں، بیٹے کی آگے تو کچھ بھی نہیں ہے یہ قیمت. تو اس نیت سے جب بندہ اللہ کے لیے جانور ذبح کرتا ہے تو یہ تقویٰ اور یہ جذبہ یہ اللہ کو پہنچتا ہے. گوشت وغیرہ تو ہم لوگوں کے کام آتا ہے، اللہ کو تھوڑی پہنچتا ہے. تو یہ اس آیت کا مفہوم ہے جو شروع میں آپ کے سامنے عرض کیا. دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سچا پکا مسلمان بنائے، اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. نماز کتنے بجے ہے جی؟ لا الہ الا اللہ، 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 لا إله إلا الله، 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 لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول دعا کر لیجیے اللہم صلی علی سیدنا محمد ربنا ظلمنا انفسنا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک۔ کل انشاءاللہ خانقاہ میں مجلس ذکر ہوگی، وہاں بھی ضرور شرکت کریں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ وہاں پر خواتین کے لیے بھی انتظام ہے۔ کل بروز ہفتہ عشاء کے بعد ڈیفینس میں 126E ہمارے شیخ کی جو رہائش گاہ خانقاہ ہے وہاں پر مجلس ذکر ہوگی، ضرور تشریف لائیں۔